جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم جرح و تعدیل کا ہم مطالعہ کر رہے تھے۔ اس میں لاسٹ ٹائم ہم نے امام بخاری علیہ رحمہ کے احوال زندگی کو نقل کیا تھا، اور آج ہم امام مسلم علیہ رحمہ کے اوپر گفتگو کریں گے۔ تو امام بخاری پہ گفتگو کے دوران کچھ معاصر احوال کا بھی تذکرہ آیا، خاص طور پہ آج کل ہمارے یہاں منت سے نکالنے کی جو ایکسرسائز چل رہی ہے، تو اس میں ہمارے ہاں جو خاص ٹھیٹ مذہبی اور روایتی طبقے سے لوگ ہوتے ہیں تو وہ اس کو ناپسند کرتے ہیں کہ معاصر حالات میں آپ اس پہ کوئی گفتگو کریں، جس سے ان کو لگتا ہے کہ جو ان کے جذبات مجروح ہوتے ہیں۔ لیکن بات وہی ہے، جیسا ہم نے فلاسفی میں پڑھا کہ بیسیکلی جب تک ہم یہ بت جو ہے وہ توڑیں گے نہیں، اس وقت تک ہم کسی توحید تک نہیں پہنچ پائیں گے۔ یہ بہت ضروری ہے، اور چونکہ آڈینس جو ہے نا، آڈینس خاص طور پہ آپ لوگوں نے بھی آگے جب دین کا کام کرنا ہے تو آڈینس نیوٹرل ڈھونڈیں، جیسے یونیورسٹی کی آڈینس ہے جس کے ذہنوں میں ایسے بت نہیں ہیں، کیونکہ سب سے مشکل کام دنیا کا ان لرن کرنا ہے۔ جو ان کو سکھا دیا کیا غلط، اس کو وہ ان لرن نہیں کر سکتے، تو اس لیے وہ آپ کے مثبت کام کو بھی نیگیٹو جو ہے وہ لینس سے دیکھتے ہیں۔ زیادہ بہتر تو یہی ہوتا ہے کہ آپ ان کو اوائڈ کریں، وہ آپ کو اوائڈ کریں، لیکن بات یہ ہے کہ آپ تو ان کے پاس نہیں جا رہے، وہ آپ کے پاس آ جاتے ہیں اور پھر تبصرے کرنا بھی شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن اپنی ٹارگٹ آڈینس جو ہے نا وہ ہمیشہ ذہن میں رکھیں۔ ایسے لوگوں کو اپنی ٹارگٹ آڈینس میں نہ رکھیں، الجھن پیدا کریں گے، کوئی آپ پروڈکٹیو کام نہیں کر پائیں گے۔ تو ہر انسان کی اپنی ایک سوچ اور فکر ہے، تو ہم یہ سب کام کر رہے ہیں ایک سوچ اور فکر کے تحت۔ ہم صرف کوئی روایتی سلیبس نہیں پڑھ رہے، ہم ان علوم کی اپلیکیشن بھی پڑھ رہے ہیں، ساتھ ساتھ اصول فقہ ہو، اصول حدیث ہو، سب علوم کے ہم اپلیکیشن پڑھ رہے ہیں۔ اور علم وہی ہوتا ہے کہ جو ریلیونس پیدا کر لے سوسائٹی کی کنٹمپریری ایشوز کے ساتھ، ورنہ تو وہ حافظے کا کاٹ کباڑ ہے جو میموری کا حصہ ہے۔ فلاں راوی یہ تھا، فلاں یہ تھا، فلاں نے یہ کہا، فلاں نے وہ کہا، لوگوں نے اس کا نام جو ہے وہ علم رکھ چھوڑا ہے۔ بات یہ ہے کہ آپ نے اس کو پروڈکٹیو کتنا بنایا، آپ نے اس سے لرن کتنا کیا، آپ نے ہسٹری سے سیکھا کیا ہے، تاکہ آپ ماضی کی غلطیاں نہ دہرا پائیں۔ ٹھیک ہے، ہم نے کہا کہ اب مولانا ثناء اللہ امرتسری علیہ رحمہ جیسے 40 سال تک اپنے آپ کو اہل حدیث ثابت کرتے رہے، ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ ہسٹری سے لرن نہیں کیا گیا، آج پھر لرن کرنے کو تیار نہیں ہے۔ تو ایسے لوگ ہمیشہ ہی جو ہے وہ اپنے اسی جگہ پر رہتے ہیں، وہ ایک بھیڑ چال ہے، مطلب ایک سطحی سے ذہن ہے جو کوئی پروڈکٹیو کام نہیں کر سکتا۔ تو اب فیس بک پہ تو میں کوشش کرتا ہوں ایسے لوگوں کو بلاک کر دوں، وہی جو سفیان ثوری علیہ رحمہ کہتے تھے، تم ہمیں نظر نہ ہو، ہم تمہیں نظر نہ آئے۔ لیکن یوٹیوب پہ کوئی بلاک کرنے کا آپشن بھی نہیں ہے، اور ایسے لوگوں کو علم دینا خطرناک بھی ہے، سیدھی سی بات ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ ان کے مزاج میں یہ چیز ہے، یہ بت ان کے جو ہے وہ ذہنوں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ان کو پاش نہیں کر سکتے، تو اس لیے وہ جو علم حاصل کریں گے نا، ہم سے یا آپ سے بھی لیں گے، تو وہ اس سے نیگیٹیوٹی پیدا کریں گے، اس کو جو ہے وہ سیکٹیرینزم یا جو ہے وہ اپنا اس کے لیے مذہبی منافرت کے لیے استعمال کریں گے۔ تو ایسے لوگوں کو علم دینا بھی نہیں چاہیے، صحیح بات یہی ہے۔ خیر بہرحال یہ شروع میں کچھ میں نے باتیں کر دیں کہ ایسے لوگ ہماری گزارش یہی ہے، ایسے لوگ ہم سے دور رہیں، مطلب چینل سے بھی دور رہیں، اور کیونکہ ہمارا یہ فلاسفی نہیں ہے، ہمارا یہ نقطہ نظر نہیں ہے، ہماری یہ سوچ نہیں ہے، ہمارا یہ انداز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم ہر مسلک کے اندر جو بھی معتدل علماء ہیں ان کو پروموٹ کرتے ہیں، جو ایکسٹریمسٹ ہیں ہم ان کو ڈسکریج کرتے ہیں، بھلے کسی بھی مسلک سے ان کا تعلق ہو۔ کئی حنفی ہیں وہ انتہا پسندی پہ آ جاتے ہیں، تو میں ان کے کمنٹس بھی ڈیلیٹ کر دیتا ہوں، ویسے ان کو بین بھی کر دیتا ہوں چینل سے۔ کئی اہل حدیث ہیں اسی طرح سے، اور مطلب ہر مکتبہ فکر کے، تو ہر مکتبہ فکر میں ایکسٹریمسٹ موجود ہیں، بس ان کی ہمارے ساتھ لگتی نہیں، نہ فریکوینسی میچ ہوتی ہے، کہتے ہیں بھئی تم اپنی مستی میں مست رہو، ہمارا تمہارا کوئی جوڑ نہیں، اللہ کی دنیا بہت وسیع ہے، ٹھیک ہے، جن کو تمہارے وائرس ابھی تک نہیں لگے تو ان میں کام کرنے کی ضرورت ہے۔ تو خیر آج پھر ہم کچھ گفتگو کریں گے، اس لیے میں نے ابتدائی باتیں کر دیں تاکہ وہ شروع میں ہی بھاگ جائیں۔
ہاں شروع میں ہی بھاگ دیں کہ حافظ صاحب اپنے سلیبس کے نام پہ یہ کیوں پڑھا رہے ہیں. بھائی حافظ صاحب سلیبس کے نام پہ یہ جان بوجھ کے پڑھا رہے ہیں کیونکہ یہ ان کے سلیبس کا حصہ ہے. اس بات کو سمجھو. ماڈریشن پیدا کرنا ایکسٹریمزم سے جو ہے. میں جب نیا ڈاکٹر اسرار صاحب کے یہاں آیا تو وہاں پہ مجھے کسی نے کہا تمہیں پتہ ہے یہ تمہیں کیا پڑھا رہے ہیں؟ میں نے کہا مجھے پتہ ہے، میں یہی پڑھنے کے لیے آیا ہوں، جو مجھے پڑھانا چاہتے ہیں میں وہی پڑھنے کے لیے آیا ہوں. تو ٹھیک ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو ہمارے اسٹوڈنٹ ہیں جن کو پتہ ہے، ان کو پتہ ہے بھائی حافظ صاحب یہ پڑھانا چاہتے ہیں، وہ وہی پڑھنے کے لیے آئے. ایسے ہی ہے. ٹھیک. ہاں باقی آپ لوگ یہ پڑھنے کے لیے نہیں آتے. بس اصل میں مذہبی منافرت، سیکٹیرینزم، انتہا پسندی، یہ چیزیں اتنی زیادہ بڑھ گئی ہیں کہ اب اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی زاویہ ہی نہیں ہے کسی علم کو پڑھنے کا. یعنی بخاری بھی پڑھنی ہے تو مسلکی انداز میں، مسلک کے لینس سے پڑھنی ہے تو پھر ہی آپ نے بخاری پڑھی ہے، ورنہ نہیں. اور آپ مسلکی لینس سے ہٹا کے بخاری پڑھائیں گے تو وہ کہیں گے کہ بھئی یہ کیوں کر رہے ہو، یہ کو پڑھانے کا طریقہ کار ہے. تو بھئی آپ وہاں جا کے پڑھو، یہاں کیوں آئے ہو. امام مسلم علیہ رحمہ، الامام الکبیر الحافظ المجود الحجہ الصادق ابو الحسین مسلم بن حجاج بن مسلم، 204 میں ان کی پیدائش ہوئی. 18 سال کی عمر میں انہوں نے علم حدیث جو ہے وہ اس کا آغاز کیا، یعنی حدیث کا علم حاصل کرنا شروع کیا یحییٰ بن یحییٰ تمیمی سے. 20 سال کی عمر میں حج کیا، اور مکہ میں کانبی جو تھے ان سے انہوں نے حدیث کا علم حاصل کیا. وہ ان کے بڑے شیوخ میں سے. کوفہ میں احمد بن یونس سے سنا. پھر اس کے بعد جو ہے وہ اپنے وطن واپس آ گئے. پھر اس کے بعد جو ہے وہ کچھ سالوں کے بعد، بلکہ 30 سال کی عمر سے پہلے وہ نکلے، مختلف علاقوں میں گئے. علی بن جعد سے بھی انہوں نے سیکھا. ٹھیک ہے. اور لیکن اس سے صحیح مسلم میں کوئی روایت نہیں کی. تو اسی طرح ان کے جو شیوخ ہیں، ایک بڑی موجم ڈکشنری ہے ان کے شیوخ کی جس کا تذکرہ امام ذہبی نے کیا. امام احمد بن حنبل ان کے اساتذہ میں سے، امام مسلم کے اسحاق بن راہویہ ہیں. ٹھیک ہے. پھر یہ لمبی چوڑی فہرست ہے، کافی سارے جو ہے وہ لوگ ہیں. یحییٰ بن معین ہیں، ابن ابی شیبہ ہیں، ابو زرع ہیں. یہ کوئی تقریباً انہوں نے 220 شیوخ کا تذکرہ کیا ہے. اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ ان کے جو شیوخ میں سے جن سے انہوں نے روایت نہیں لی صحیح مسلم میں، ان میں علی بن جعد بھی ہیں، علی بن مدینی بھی ہیں، محمد بن یحییٰ الزہلی بھی ہیں. یہ علی بن جعد جو تھے نا، یہ اختلافی شخصیت تھے. علی بن جعد جو تھے، یہ دیکھیں نا، یہ علی بن جعد کی انٹری ہے اس کے اندر سیر اعلام النبلاء میں. ٹھیک ہے. اس کے بارے میں امام مسلم نے کہا آگے بات آ بھی رہی ہے کہ یہ سکہ ہے لیکن جہمی ہے. تو اس سے امام مسلم نے روایت نہیں لی. لیکن عجیب بات ہے کہ اس سے جو ہے وہ امام بخاری نے روایت لے لی ہے علی بن جعد سے. جہمی کسے کہتے ہیں؟ جہمیہ اس وقت کا نا ایک فرقہ تھا جو اللہ کے اسماء اور صفات کا انکار کرتا تھا. یعنی اللہ کے اسماء کو بھی نہیں مانتا تھا، صفات کو بھی نہیں مانتا تھا. ٹھیک ہے. وہ یہ کہتے تھے کہ اللہ کے اسماء اور صفات کو مان لینے سے شرک لازم آئے گا. یعنی آپ یہ کہتے ہیں کہ اللہ بھی سمیع ہے، انسان بھی سمیع ہے، اللہ بھی بصیر ہے، انسان بھی بصیر ہے، تو شرک ہو جائے گا. ٹھیک ہے. تو اللہ کے اسماء محض نام ہے. جیسے کسی کا نام آپ زاہد رکھ دیتے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ عبادت گزار ہے. کسی کا نام ساجد رکھ دیتے ہیں، اس کا مطلب ضروری نہیں کہ وہ سجدہ کرنے والا ہی ہو. آپ کی بیوی کا نام مطیع ہو تو ضروری نہیں آپ کی فرما بردار بھی ہو. اب آسانی سے مثال سمجھ میں آ گئی. تو معاذ اللہ وہ اللہ کے ناموں کے بارے میں بھی یہی بات کہتے تھے کہ یہ جسٹ نیمز ہیں، ضروری نہیں کہ یہ صفات اللہ کے اندر ہو. ٹھیک ہے. تو خیر بہرحال جہمی ایک بدعتی یا ایک منحرف فرقہ تھا، گمراہ فرقہ تھا. تو علی بن جعد کے بارے میں جو ہے نا، امام مسلم نے کہا کہ یہ جہمی ہے، لیکن امام بخاری نے اس سے روایت لے لی. حالانکہ یہ امام مسلم کے اساتذہ میں سے ہے، امام بخاری کے اساتذہ میں سے بھی ہے، ان کے بھی استاذ. امام بخاری نے ظاہری بات روایت لی ہے تو ان کے استاذ ہیں نا. ٹھیک ہے. ان کے بھی استاد. تو خیر بہرحال اس طرح سے اختلاف ہو جاتا تھا. کچھ راوی ایسے ہیں جو
جن سے امام بخاری نے روایت نہیں لی، امام مسلم نے لے لی، کچھ سے امام مسلم نے نہیں لی، امام بخاری نے لے لی۔ تو یہ خاص طور پہ آج کل کے لوگوں کو بھی سمجھانے کی ضرورت ہے کہ ایک کے اوپر امام مسلم اتنی کڑی تنقید کر رہے ہیں کہ وہ جہمی ہے، ٹھیک ہے، اور امام بخاری اس سے جو ہے وہ روایت لے رہے ہیں۔ اور جہمی کے بارے میں تو مطلب امام بخاری یہ کہتے تھے کہ جی اس کے پیچھے نماز پڑھنا وہ ایسی ہے جیسے کسی یہودی عیسائی کے پیچھے نماز پڑھ لو۔ مطلب اتنا سخت موقف تھا امام بخاری کا جامعہ کے بارے میں۔ لیکن اب ظاہری بات ہے وہ اس کو اس طرح سے جامع نہیں سمجھتے تھے، اصل بات یہ وہ اس کو جامع سمجھتے تھے، وہ اس کو نہیں سمجھتے تھے۔ جیسے آج کسی عالم نے کسی کو بتی کہہ دیا، ضروری نہیں وہ دوسرے کے نزدیک بتی ہو جائے، اس سے یہ لازم نہیں نہ آتا کہ دوسرا بھی اس کو بتی مانے، یہ بات ثابت نہیں ہوتی، یہ بات ہم کر رہے ہیں۔ خیر بہرحال علی بن مدینی یہ بھی امام بخاری کے اساتذہ میں سے ہیں، امام مسلم نے ان سے روایت نہیں لی، ٹھیک ہے، ان پہ بھی امام بخاری سے بھی روایت نہیں لی، امام بخاری بھی امام مسلم کے استاذ ہیں، ان سے بھی امام مسلم نے روایت نہیں لی، ٹھیک ہے، بلکہ دونوں کے اوپر امام بخاری اور امام جو ہے وہ علی بن مدینی دونوں کے اوپر اپنے مقدمے میں تنقید کر دی۔ اور امام زہلی بھی ان کے استاد ہیں، ان کی تو روایتیں انہوں نے واپس کر دی تھیں، وہ تو ہمیں معلوم ہے، وہ قصہ تو ہم نے سنا ہے۔ ان کے شاگردوں میں امام ترمذی ہیں، سنن ترمذی میں انہوں نے ان سے روایت لی ہے امام مسلم سے، ٹھیک ہے۔ امام ترمذی جو ہے وہ امام بخاری کے بھی شاگرد ہیں، ان کے بھی ہیں۔ پھر ابن ابی حاتم، عبد الرحمن ابن ابی حاتم، ابو حاتم رازی کے بیٹے ہیں، وہ بھی ان کے شاگردوں میں سے ہیں۔ ابن خزیمہ ہیں ان کے شاگردوں میں سے، ٹھیک ہے۔ تو امام ترمذی نے انہوں نے کہا کہ جی ایک ہی روایت لی ہے امام مسلم سے سنن ترمذی میں۔ احمد بن سلمہ کہتے ہیں کہ میں نے ابو زرع کو دیکھا اور ابو حاتم کو، یہ دو بڑے ائمہ جرح و تعدیل میں سے ہیں، ابو حاتم رازی اور ابو زرع رازی، یہ دونوں آپس میں رشتہ دار بھی تھے۔ وہ مسلم کو جو ہے نا، امام مسلم کو وہ ترجیح دیتے تھے اپنے زمانے کے تمام مشائخ کے اوپر۔ کس اعتبار سے؟ کہ صحیح حدیث کی پہچان ان کو زیادہ ہے باقیوں کی نسبت۔ حسین بن منصور سے ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے اسحاق بن راہویہ کو سنا، انہوں نے امام مسلم کا تذکرہ کیا اور فارسی زبان میں کوئی بات کہی جس کا معنی یہ تھا کہ اس جیسا کون ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، انہوں نے بھی تعریفی کلمات کہے۔ احمد بن سلمہ سے ہے کہ امام مسلم کے لیے ایک جو ہے وہ مجلس مذاکرہ جو ہے وہ منعقد کی گئی، تو ان کے سامنے ایک حدیث پیش کی گئی جس کو امام مسلم نہیں جانتے تھے۔ اب انہیں یہ ہوا کہ یہ حدیث میرے نالج میں کیوں نہیں آئی، تو وہ گھر پہنچے مذاکرے کے بعد، اور انہوں نے چراغ جلایا اور گھر والوں سے کہا کہ بھائی کوئی میرے پاس نہ آئے، کمرے میں نہ آئے، ٹھیک ہے، تو مطلب میں مصروف ہوں حدیث کی تلاش میں، جو بھی انہوں نے لکھا تھا اب اس میں تلاش کرنا تھا۔ تو گھر والوں نے کہا بھائی کسی نے کھجوروں کا ٹوکرا بھیجا ہے، ہدیہ کیا، تو انہوں نے کہا وہ لے آؤ، تو وہ کھجوروں کا ٹوکرا لے آئے۔ تو اب یہ ساری رات حدیث تلاش کرتے رہے اور ساتھ ساتھ پتہ ہی نہیں چلا کھجوریں بھی کھاتے رہے۔ صبح جا کے وہ حدیث مل گئی لیکن کھجوریں بھی ختم ہو گئی۔ کہا جاتا ہے اسی سے ان کو وہ ہیضے کی بیماری ہو گئی، اسی سے ان کی وفات ہوئی، ٹھیک ہے، مطلب اندازہ نہیں ہو پایا ان کو، کام میں اتنے مشغول تھے۔ امام حاکم سے ہے کہ ایک ثقہ راوی نے مطلب اس روایت کے اوپر اس کا بھی اضافہ کیا کہ اسی سے وہ پھر فوت بھی ہو گئے تھے۔ خیر یہ بات تو ہو گئی۔ ابن ابی حاتم سے ہے کہ مسلم جو ہے وہ ثقہ اور حافظ راوی تھے، میں نے رائے میں ان سے حدیث لکھی اور میرے والد سے ان کے بارے میں پوچھا گیا تو والد صاحب نے کہا کہ وہ صدوق راوی ہیں۔ ایک صدوق بہت چھوٹی سی بات تھی، مطلب یہ ہے کہ آپ یوں کہہ سکتے ہیں بخل سے کام لیا انہوں نے۔ صدوق جو ہے نا کوئی مطلب آپ نے جرح و تعدیل کے الفاظ پڑھے ہوں گے نا اصول حدیث میں، اس میں کوئی 5ویں 6 درجے میں جا کے تعدیل میں یہ الفاظ آتے ہیں صدوق، ٹھیک ہے، یعنی کسی بڑے عالم کے بارے میں آپ سے پوچھا، آپ کہ یار ٹھیک ہے یار مناسب ہے کام چلتا ہے ٹھیک۔
ابو قریش الحافظ وہ کہتے ہیں میں نے محمد بن بشار سے سنا، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ دنیا میں حفاظ الحدیث 4 ہیں، رے میں ابو زرع، نیشا پور میں مسلم، سمرقند میں دارمی، اور بخارا میں امام بخاری محمد بن اسماعیل بخاری۔ تو ابو عمر ابن حمدان کہتے ہیں کہ میں نے ابن عقدہ سے بخاری اور مسلم کے بارے میں سوال کیا کہ ان میں سے بڑا عالم کون تھا، تو ابن عقدہ نے کہا کہ بخاری بھی عالم تھے، مسلم بھی عالم تھے۔ تو میں نے کئی مرتبہ ان سے سوال دہرایا کہ میں یہ نہیں پوچھ رہا کہ وہ عالم تھے کہ نہیں تھے، میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ ان میں سے بڑا عالم کون ہے۔ تو انہوں نے کہا دیکھو بات یہ ہے کہ امام بخاری جو ہے وہ اہل شام کے بارے میں، یعنی ان کے راویوں کے بارے میں ان کو غلطی لگ جاتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ شامیوں سے جو انہوں نے روایتیں لی ہیں وہ انہوں نے ان کی کتابوں سے لکھی ہیں، زیادہ تر ان کی کتابوں سے لکھی ہیں۔ بعض اوقات وہ کیا کرتے ہیں، کسی شامی راوی کی کنیت کا تذکرہ کرتے ہیں اور بعض اوقات اس کے نام کا تذکرہ کرتے ہیں، اور انہیں اس میں غلطی لگ جاتی ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ 2 راوی ہیں، حالانکہ وہ 2 نہیں ہوتے، وہ ایک ہی ہوتے ہیں، لیکن ہوتے دونوں ثقہ ہیں، اس لیے کوئی فرق نہیں پڑتا ان کے 2 سمجھنے سے، ٹھیک ہے۔ لیکن بہرحال ایک گہرائی کی بات یہ ہے کہ ان کو یہ غلطی لگ جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ یتوہم انہما اثنان ہے، انہیں وہم ہو جاتا ہے کہ وہ ان کو 2 سمجھ لیتے ہیں۔ مسلم کا معاملہ کیا ہے کہ انہیں اس قسم کی غلطی بہت ہی کم لگتی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ انہوں نے صرف مسند روایتوں کو فوکس کیا، مقطوع اور مرسل روایتیں انہوں نے چھوڑ دیں۔ یعنی امام بخاری کا ذخیرہ بہت بڑا تھا نا، تو مقطوع اور مرسل روایتیں بھی انہوں نے مسند کے علاوہ بخاری میں لے کر آئے، معلق روایتیں بھی ہیں۔ تو اس لیے ان کو بعض اوقات راویوں کی کنیت اور ان کے ناموں کی وجہ سے غلطی لگ جاتی ہے کہ کبھی کسی راوی کی کنیت ہوتی ہے، کبھی اسی کا نام ہوتا ہے، تو وہ ان کو 2 سمجھ لیتے ہیں۔ امام مسلم کو یہ کم غلطی لگتی ہے اس لیے کہ ان کے یہاں صرف مسند روایتیں تھیں ان کے پیش نظر، یعنی ان کی ریسرچ کا جو دائرہ تھا وہ امام مسلم کا وہ کم تھا، امام بخاری کا بڑا تھا۔ تو امام ذہبی کہتے ہیں کہ مقطوع روایتوں سے مراد صحابہ اور تابعین کی جو روایات ہیں تفسیر میں اور فقہ میں، فقہی اقوال ہیں ان کے جو تفسیری اقوال ہیں وہ مراد ہیں، وہ امام بخاری کے ہاں ہیں۔ امام مسلم سے یہ بھی مروی ہے کہ میں نے اپنی جو مسند صحیح ہے یہ 3 لاکھ احادیث جو میں نے سنی تھیں ان میں سے جمع کی ہے، ٹھیک ہے، یعنی ایک بڑے ذخیرے میں سے یہ انتخاب ہے۔ ابو عبد الرحمن سلمی سے ہے کہ میں نے ایک شیخ کو دیکھا جن کا چہرہ بہت خوبصورت، کپڑے بہت عمدہ اور اچھی چادر انہوں نے اوڑھی ہوئی تھی، اور امامہ ان کے سر پر تھا جو ان کے کندھوں کے درمیان جو ہے وہ لٹک رہا تھا۔ تو کہا گیا کہ یہ امام مسلم ہے۔ تو سلطان کے جو ہے وہ نمائندے آگے بڑھے، اس کے جو امراء تھے انہوں نے کہا کہ جی سلطان نے یہ کہا ہے کہ مسلم جو ہے نا وہ امام المسلمین ہوں گے، یعنی کوئی جامع مسجد تھی شہر کی، یہاں وہ امامت کروائیں گے۔ تو پھر انہوں نے جو ہے وہ امام مسلم کو آگے کیا اور انہوں نے وہاں امامت کروائی، مطلب اپنی زندگی میں ان کو مقام اور مرتبہ ملا، سوشل سٹیٹس تھا ان کا۔ احمد بن سلمہ سے ہے کہ میں امام مسلم کے ساتھ ان کی صحیح کی تالیف میں 15 سال تک لگا رہا، ٹھیک ہے، یہ ان کے شاگردوں میں سے تھے۔ تو کہتے ہیں 15 سال میں ان کے ساتھ رہا اور میں نے ان کے اسسٹنٹ کے طور پہ کام کیا، اور 15 سالوں میں امام بخاری نے 16 سال لگائے تھے صحیح بخاری کی تالیف میں، انہوں نے 15 سال لگائے، اور امام مسلم نے جو حدیثیں جمع کی وہ 12,000 تھیں۔ تو اس پہ جو ہے وہ امام ذہبی نے تبصرہ کیا کہ یہ مقرر 12,000 ہیں، ویسے 12,000 نہیں ہے، مقرر 12,000 ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ جب امام مسلم یہ کہتے ہیں حدثنا قتیبہ واخبرنا ابن رمح، تو اس سے مراد 2 حدیثیں ہوتی ہیں، بات ایک ہی ہوتی ہے، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا آج کل ہم صحیح مسلم کا مطالعہ کر رہے ہیں تو لیکن یہ ہے کہ اس کو 2 روایتیں شمار کرتے ہیں سند کی تبدیلی کی وجہ سے، چاہے لفظ ان کے سیم ہی ہو یا ایک آدھ کلمے کا اختلاف ہو، تو اس اعتبار سے وہ 12,000 بن جاتی ہیں، ویسے متن کے اعتبار سے وہ اتنی نہیں بنتی۔ ابن مندہ کا کہنا یہ کہ میں نے ابو علی نیشا پوری سے سنا کہ آسمان کی چھت کے نیچے مسلم سے صحیح کتاب موجود نہیں ہے، لیکن عام طور پہ یہ علماء کی رائے نہیں ہے۔ عام طور پہ علماء کی رائے یہی بنی، جمہور کی میجورٹی کی، کہ قرآن مجید کے بعد جو سب سے صحیح ترین کتاب ہے وہ بخاری ہے، لیکن بعض جو ہے وہ مغاربہ یعنی مغرب کے رہنے والے علماء، مغرب سے مراد اسلامی دنیا کا مغرب، یہ تیونس، مراکش، الجزائر،
ان کا کہنا یہ ہے کہ صحیح مسلم جو ہے نا اس کو فوقیت حاصل ہے صحیح بخاری پہ، لیکن یہ کم لوگوں کا موقف رہا ہے۔ اس پہ انہوں نے حاشیے میں جو ہے وہ امام نووی کے حوالے سے تبصرہ کیا کہ امام بخاری اور امام مسلم دونوں کی جو کتابیں ہیں صحیح ہیں، تو ان کو جو ہے وہ تلقی بالقبول حاصل ہے، یعنی امت نے ان کو ایکسیپٹ کیا۔ اور امام بخاری کو یہ ترجیح حاصل ہے کہ امام مسلم ان سے استفادہ کرتے تھے، یعنی ان کے شاگرد ہیں، اس اعتبار سے امام بخاری کا مرتبہ ذرا بڑھ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگرچہ ابو علی نیشا پوری نے یہ بات کہی ہے کہ امام مسلم کی کتاب جو ہے وہ سب سے زیادہ صحیح کتاب ہے، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ صحیح بات یہی ہے، امام نووی کہتے ہیں کہ امام بخاری کی کتاب جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے، اور امام نسائی نے بھی یہی بات کہی ہے کہ امام بخاری کی کتاب سب سے بہترین کتاب ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کی ایک وجہ اور بھی بیان کی جاتی ہے کہ امام بخاری جو ہے نا وہ 2 راویوں کی ملاقات کے قائل تھے، جیسے صحیح مسلم کے مقدمہ میں ہم نے پڑھا۔ امام مسلم کہتے تھے کنٹمپریری ہونا کافی ہے، معاصر ہونا کافی ہے، ملاقات ہونا ضروری ہے، تو بخاری کا کرائیٹیریا زیادہ سخت تھا، ٹھیک ہے، انتخاب حدیث کا، اس لیے اس کا درجہ بڑھ جاتا ہے۔ لیکن کچھ پہلوؤں سے امام مسلم کو ترجیح حاصل ہے، دوسروں کی جو رائے وہ یہ ہے کہ امام مسلم کیا کرتے ہیں کہ ایک ہی متن سے متعلقہ جتنی روایتیں ہوتی ہیں نا سب ایک جگہ لے آتے ہیں۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ جو اختلاف روایات ہیں نا وہ ایک اسٹوڈنٹ کے سامنے کھل کے سامنے آ جاتا ہے۔ امام بخاری یہ نہیں کرتے، امام بخاری کے ہاں مقرر روایات ہیں لیکن بکھری ہوئی ہیں، ایک جگہ جمع نہیں ہے۔ تو یہ ایک فنی اعتبار سے آپ کہہ لیں، ترتیب کے اعتبار سے مسلم کو ایک ترجیح حاصل ہے بخاری کے اوپر۔ جی امام بخاری نے بھی باب تو باندھے ہیں، اس کے وہ لے کے پھر مقرر روایت نہیں، وہ پھر یہ ہے کہ وہ کسی اور چیپٹر میں جا کے اس سے کوئی اور نقطہ رسی نکل رہی ہوتی ہے تو اس چیپٹر کے تحت اس کو لے کے آتے ہیں۔ یعنی ایک کتاب جو ہے نا وہ کتاب الصلاح ہے، وہاں پہ ایک دفعہ حدیث آ گئی، پھر دوبارہ کسی اور کتاب میں آ گئی، اگر اس سے وہ اس کتاب کا کوئی نقطہ نکل رہا تھا، ٹھیک ہے، یعنی وہ ایک جگہ انہوں نے جمع نہیں کی، انہوں نے پھیلا دی مقرر حدیث سے جو ہے مختلف چیپٹرز کے تحت لے کر آئیں۔ تو اس لیے ایک عام اسٹوڈنٹ تو وہ ساری بخاری ایک دم سے اس کے سامنے تو نہیں ہو سکتی نا۔ مقرر اس کی تاریخ یہی ہے جو آج کل ہم مسلم پڑھ رہے ہیں، اس میں ایک مقرر سے مراد وہی تکرار کے ساتھ، تکرار کے ساتھ، یعنی ایک ہی بات جو ہے مختلف راویوں نے کس طرح سے بیان کی ہے، یہ بات مقی بن عبدان سے ہے۔ جی امام مسلم نے صحیح میں باب کیوں نہیں باندھے، اس کی کوئی ریزن؟ واللہ عالم، اب اس میں ہمارے سامنے کوئی ریزن نہیں آتی۔ ان کی باب بندی کس نے کی ہے؟ جس طرح اس کی امام نووی نے۔ ان کی بھی امام نووی نے کی ہے؟ کن کی؟ امام بخاری کی۔ نہیں، امام بخاری کی تو امام بخاری نے خود کی ہے، وہ تو انہوں نے خود کی ہے، لیکن سارے ابواب ان کے نہیں ہیں، کچھ ان کے شاگردوں نے بعد میں اضافہ کی ہے، یہ بات عام ہے۔ بنیادی طور پہ امام بخاری کے ہیں، کچھ جگہ پہ امام بخاری نے باب نہیں باندھے تھے، بعد میں شاگردوں نے اضافے کیے۔ امام مسلم نے باب کا ٹائٹل نہیں دیا، لیکن جو ترتیب ہے اس میں انہوں نے باب، ہاں، اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ انہوں نے ایک موضوع سے متعلق حدیثیں جو ہے وہ ایک جگہ جمع کر دی۔ مکی بن عبدان سے ہے کہ میں نے امام مسلم سے سنا، امام مسلم یہ کہہ رہے تھے کہ میں نے اپنی کتاب ابو زرع رازی کے سامنے پیش کی، تو انہوں نے کہا کہ اس روایت میں علت ہے، اس میں علت ہے، اس میں علت ہے، تو میں نے وہ ساری روایتیں نکال دیں جس پہ ان کو اعتراض تھا، ٹھیک ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ جی میں نے سوال کیا امام مسلم سے علی بن جعد کے بارے میں، تو امام مسلم نے کہا کہ وہ ثقہ راوی تھے لیکن وہ جامی تھا، ان کے استاد تھے جامی تھا، اس لیے اس سے صحیح مسلم میں روایت نہیں لی امام مسلم نے، امام بخاری نے لے لی۔ لینے کی وجہ ایک بڑا آدمی وہ لے رہا ہے روایت، ایک نہیں لے رہا، کیونکہ دیکھیں اشخاص کے بارے میں نا آپ کی رائے مختلف ہو سکتی ہے، ایسا کیسے پاسبل ہے کہ ایک آدمی کے بارے میں ہم سب کی رائے سیم ہو جائے؟ اب یہ ہمارے ہاں اب بھیڑ چال ہے، ٹھیک ہے، ہمارے ہاں بھیڑ چال ہے کہ ایک بڑا رائے دیتا ہے تو باقی سارے اس کی جو ہے وہ تقلید میں وہی رائے اپنا لیتے ہیں کہ یہ ایسا ہی ہے، یعنی ایک نے کسی کو کہہ دیا یہ ناسبی ہے، سب نے کہا ناسبی ہے، ایک کو کسی نے ٹیگ لگا دیا رافضی کا، سب نے کہا یہ رافضی ہے، ایک کو کسی نے کہا یہ اخوانی ہے، سب نے کہا یہ اخوانی ہے۔ آج کل وہ حامد کمال الدین صاحب ان کے اوپر یہ چل رہا ہے، ٹھیک ہے، ایک کا ذہن تھا کہ وہ اخوانی ہے، اس نے باقی سب سے بھی جو ہے وہ کہا کہ تم بھی دستخط کرو، ٹھیک ہے، اب بعد میں لوگوں نے اس سے رجوع کرنا شروع کر دیا، ٹھیک ہے،
فاق المدارس سلفیہ نے بھی رجوع کر لیا، ٹھیک ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پیچھے سے حکومت نے بھی سختی کی ہے. تو اصل میں ہمارے اب دیکھیں نا، اسی پہ تو فلاسفی ہم اسی لیے تو پڑھ رہے ہیں. تو یہ آج آپ نے بیکن کو پڑھا، اس کے بعد آپ جیسے ایک فلاسفر ہے، اب میرے ذہن میں نام نہیں آ رہا اس کا ایک بڑی اچھی کوٹیشن ہے. 48 رولز اس نے لکھے نا، سب سے اتفاق نہیں کیا جا سکتا، لیکن یہ ہے کہ زندگی گزارنے کے اس نے کہا 48 کور. اب اس میں اس نے ایک رول لکھا کہ اسکیٹر دی شیفرڈ، آپ ایسا کرو، یا ٹارگٹ دی شیفرڈ، یا اس طرح سے کوئی کر کے تھا کہ اصل میں جو ہے نا اس کو فوکس کرو، شیفرڈ کو، باقی جو شیپس ہوں گی نا وہ دائیں بائیں ہو جائیں گی. یہ جو چرواہا ہے نا بس اس کو دوڑاؤ، باقی ساری بھیڑیں. سوسائٹی کے اندر یہی بھیڑ چال ہے. بڑے لوگوں میں بھیڑ چال نہیں ہوتی. اب یہ بڑے لوگ تھے، یہ بھیڑ چال کا شکار نہیں تھے، اپنی رائے رکھتے تھے، لیکن عموماً بھیڑ چال ہی ہوتی ہے. ایک بڑے کی رائے ہوتی ہے، اس کے پیچھے ہزاروں کی رائے ہوتی ہے، لاکھوں کی رائے ہوتی ہے. اس لیے بہترین لوگ اس بڑے کو پکڑتے ہیں، اس کو فوکس کرتے ہیں، یار اس کو اپنے حق میں کر لو. وہ آپ کے حق میں ہو گیا نا، باقی ساری بھیڑیں آپ کی، وہ آپ کے خلاف ہو گیا، ساری بھیڑیں آپ کے خلاف. اب بات سمجھ گئے؟ بس یہ صورتحال ہمارے یہاں چل رہی ہے. تو اس لیے کریٹیکل ہونا بہت ضروری ہے، اپنی رائے، اپنی اوپینین رکھنا بہت ضروری ہے. خاص طور پہ اشخاص کے بارے میں تو مطلب وہ تو کوئی وحی نہیں ہے نا، کسی کے بارے میں کوئی وحی تو نازل نہیں ہوئی کہ یہ جہمی ہے، یہ معتزلی ہے، یہ مرجی ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، ٹھیک ہے، یہ اخوانی ہے، یہ اسراری ہے، یہی ہے، وہ ہے. کسی کے بارے میں کوئی وحی نازل تو نہیں نہ ہوئی. آپ کی اپنی جو ہے نا وہ ہے، ٹھیک ہے، اس میں تو کم از کم جو ہے وہ اپنا وہ رکھو، سوچ بچار کرو، کوئی اپنا جو ہے وہ ذہن واضح رکھو. ابراہیم بن ابی طالب سے ہے کہ میں نے امام مسلم سے کہا قد اکثر فی الصحیح ان احمد بن عبد الرحمن الوہبی وحال قد ظہر، کہ آپ نے صحیح میں جو ہے وہ احمد بن عبد الرحمن وہبی سے جو ہے وہ روایتیں لی ہیں اور اس کے حالات آپ کے سامنے ہیں. تو امام مسلم نے کیا کہا؟ ناقاموا علیہ بعد خروجی من مصر، جب میں مصر سے نکلا تو یہ اصحاب الحدیث نے اس سے انتقام لیا، ساری اس کے خلاف چڑھ دوڑے. بندہ ٹھیک ہے، میں نے اس سے روایت لی ہے، ٹھیک ہے، میرے بعد جو ہے نا، اب یہ الفاظ بھی بڑے عام ہیں، انتقام لیا اس سے. اس کا مطلب کیا ہے کہ جرح و تعدیل میں سب ٹھیک نہیں ہے بھائی، انتقامی کاروائیاں بھی ہیں، انالیسس کرنا پڑتا ہے. پرانوں میں بھی یہ بات تھی، آج کل بھی یہی ہو رہا ہے. امام ذہبی کے تفسیر بھی آپ بار بار پڑھ رہے ہیں، یہ حسد کی وجہ سے تھا، امام بخاری کے ساتھ ہوا، یہ انتقامی کارروائی تھی، امام مسلم کے ساتھ ہوا، فلاں دس اینڈ دیٹ، اور یہ آج تک چل رہا ہے. اور لوگ اس کو ماننے کو تیار نہیں، کہتے یہ کرٹیسزم کرتے ہی کرتے، کیونکہ علماء حسد بھی کر سکتے ہیں، انتقام بھی لے سکتے ہیں، یہ غلطی بھی کر سکتے ہیں. یہ آپ کرٹیسزم کرتے تو کرتے کیوں؟ کتابیں ساری اس سے بھری پڑی ہیں، تاریخ آج تک اس کو دہرا رہی ہے. جب تک کرٹیکلی ہو کے اس کا انالیسز نہیں کرو گے تو کیسے آپ اس سے اپنے آپ کو نکالو گے؟ تو یہ بھی وہ بت ہیں جو بنا دیے گئے ہیں. تو علماء غلطی نہیں کرتے، ساتھ میں صاحب کے لائقے لگا کے بس لوگ جو ہے وہ علماء کے نام سے اپنے افکار نظریات عام کرنا چاہتے ہیں. علماء زیادہ تر بھولے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ بھول پن میں جو ہے وہ ان کو اپنے ساتھ لگا لیتے ہیں. قال دارقطنی، امام دارقطنی نے کہا لولا البخاری ما راح مسلم ولا جاء، بخاری نہ ہوتے تو امام مسلم جو ہے وہ نہ آتے، نہ جاتے، نہ راحت پاتے، ٹھیک ہے، یعنی امام مسلم کا وہ مقام اور مرتبہ نہ ہوتا. بخاری کی وجہ سے امام مسلم کا مقام اور مرتبہ. لیکن یہ بھی ایک مبالغہ ہے، ظاہری بات ہے، امام مسلم کی اپنی محنت تھی، ٹھیک ہے. بخاری کے ساتھ جو ہے وہ آپ کہہ لیں بیٹھک کی وجہ سے، نشست کی وجہ سے ان کے علم میں نکھار پیدا آ گیا. لیکن یہ ہے کہ انہوں نے علم صرف امام بخاری سے نہیں لیا تھا. ابو قریش حافظ سے ہے کہ ہم ابو زرع رازی کے پاس تھے تو امام مسلم آئے، تو امام مسلم نے آ کے سلام کیا، تھوڑی دیر بیٹھے، ابو زرع رازی کے ساتھ مذاکرہ کیا، مطلب حدیثوں کے بارے میں مذاکرہ ہوتا تھا، اس زمانے میں مجالس لگتی تھیں. تو پر جب امام مسلم چلے گئے تو وہ راوی کہتا ہے کہ میں نے ابو زرع رازی سے کہا کہ ان کا کہنا یہ کہ انہوں نے 4000 حدیثیں جو ہے وہ اپنی صحیح مسلم میں جمع کی ہیں. تو ابو زرع رازی نے تبصرہ کیا کہ باقی کیوں چھوڑ دیں، ٹھیک ہے، لیس لہذا عقل، اس بندے میں کوئی عقل مت نہیں ہے. اب دیکھیں اب یہ ظاہری بات ہے، یہ تبصرے سارے کیا ہیں. اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ اگر
محمد بن یحییٰ زہلی ان سے یہ بنا کے رکھتا نا تو بڑا آدمی بن جاتا. اب بات ٹھیک ہے, سیدھی سی بات ہے, یہ بات تو سارے یہی تو سیاست تھی. سمجھنے والی بات یہی ہے کہ وہ امیر المومنین تھے اس علاقے میں, ان سے تو بنا کے رکھنی چاہیے تھی آپ کو, اگر آپ نے کوئی بڑا مقام اور مرتبہ حاصل کرنا چاہیے تھا. سیاسی اعتبار سے بات ٹھیک ہے, اور آج کل یہی کرتے ہیں علماء, بڑوں سے بنا کے رکھتے ہیں. جو سیاسی علماء ہوتے ہیں, ہم علمی ان کی بات نہیں کر رہے, وہ تو گوشہ نشین ہوتے ہیں, ان کو اس چیز کی پرواہ بھی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, لیکن امام مسلم نے نہیں بنائی, لیکن اس کے باوجود اللہ نے ان کو مقام اور مرتبہ دے دیا. اصل بات تو یہ ہے. اچھا, یہ ہم پڑھ رہے ہیں اس میں یہ اتنے بڑے لوگ ہیں, علم والے, حدیث پہ کام کر رہے ہیں, مگر یہ جو بات انہوں نے کہی, انسان ہے بس, یہی پڑھے, فرشتے نہیں ہیں. جہاں آپ ان کو فرشتے مان لیں گے, سمجھ لیں گے, وہاں آپ غلطی کریں گے. یہی کام, یہی تو میں کہہ رہا ہوں, یہی کام اصل میں ہو رہا ہے آج. وہ کبار علماء, بھائی اللہ اور اس کے رسول تو نہیں ہے نا کہ غلطی نہیں ہو سکتی. اور جی کبار علماء غلطی کر سکتے ہیں, بھائی کر سکتے ہیں, کیوں نہیں کر سکتے کبار علماء غلطی؟ انسان نہیں ہے کیا, فرشتے ہیں. ٹھیک ہے, ساری زندگی کبار علماء ہی تو غلطیاں کرتے رہے ہیں, اور کس نے کی ہیں؟ فرشتوں نے آ کے ان کی جگہ غلطیاں کی ہیں, جو دوسرے علماء نے ان کی تصحیحات کی ہیں. تو یہ جو ایک بہت بڑا بت بنا دیا گیا, اصل میں اس بت کو توڑنے کی ضرورت ہے. باقی یہ ہے کہ ان کا جو میجر کام ہوتا ہے, اس میجر کام کی وجہ سے ان کی اپریسیشن کی جاتی ہے. اللہ کے ہاں ان کا مقام اور مرتبہ, جیسے امام زہلی علیہ رحمہ, ان کا اللہ کے ہاں مقام اور مرتبہ ہوگا, ظاہری بات ہے, لیکن امام بخاری جیسا نہیں ہوگا, ہم تو یہی سمجھتے ہیں, باقی اللہ بہتر جانتا ہے. امام مسلم کا مرتبہ ہم یہ سمجھتے ہیں امام ابو زرع رازی سے بہت بڑھ کے, لیکن ابو زرع رازی تو کوئی جہنم کے راستے پہ نہیں ہے نا. لیکن بہرحال جو غلطی ہے سو غلطی ہے, اور جب تک آپ اس غلطی کو جو ہے وہ ایکسیپٹ نہیں کریں گے, اس وقت تک آپ آگے نہیں بڑھیں گے. باقی وہ بات ٹھیک ہے, کسی کو جو ہے نا اس کی غلطیوں کی وجہ سے یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ جی اب یہ گمراہ ہو گیا, یہ منحرف ہو گیا, یہ بدتی ہو گیا, یا اس نے بڑی زیادتی کی ہے, یا یہ اب جہنم میں جانے والا ہے, یا اس سے ہم نے نفرت کرنی ہے, یا ہم نے اس سے نفرت سکھانی ہے. نہیں, جیسے ہم نے شروع میں بات کی نا کہ ہر مسلک کے جو معتدل علماء ہیں, ہمیں ان کو پروپوگیٹ کرنا چاہیے, بریلوی, دیوبندی, اہل حدیث, جس بھی مسلک کے, اور جو ایکسٹریمسٹ ہیں ان کو پیچھے دھکیلنا چاہیے. اور ماڈریٹ اور معتدل وہی ہوتا ہے جو غلطی کو مانتا ہے. جو نہیں مانتا نا, جو کہتا ہے 100% ٹھیک ہے ہم, کبھی آگے نہیں بڑھ سکتا. وہ ہمیشہ تعصب, بائسنس, ایکسٹریمزم, انتہا پسندی پیدا کرے گا, وائلنس پیدا کرے گا, سوسائٹی کے اندر انریسٹ پیدا کرے گا. آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میرا کہنے کا مطلب ہے کہ یہ ایک غیبت اسلام میں اس کی برائی بیان کی گئی, لیسا خاضہ, یہ دیکھیں اب انسان ہے, آپ یہ کیوں نہیں سوچتے؟ نہیں, آپ یہ سوچیں انسان, ٹھیک ہے, صحابہ میں سے کئی ایسے تھے جن کے اوپر حد نافذ ہوئی, اللہ کے یہاں ان کے درجات ہیں. ٹھیک ہے, ہم کیوں یہ ایک اپنا ذہن بنا لیتے ہیں کہ جی بڑوں سے غلطیاں نہیں ہوتی؟ یہی تو ہم کہہ رہے ہیں, یہی تو ذہن توڑنے کی ضرورت ہے. یہی تو سب سے بڑا بت ہے. ہر مسلک کے ہمارے یہاں علماء اسی بات کے اوپر تو لڑ رہے ہیں کہ جی ہمارے بڑے سے غلطی نہیں ہو سکتی. کیوں نہیں ہو سکتی آپ کے بڑے سے غلطی؟ اب زیادہ سے زیادہ کہہ لو بھائی 70% ٹھیک تھے, 80% ٹھیک تھے, چلو 90% ٹھیک تھے, کوئی 10 غلطیاں تو نکالو نا, اس کی 10 تو نکالو نا 100 میں سے. اگر اس نے 100 باتیں کی ہیں, وہ تو ایک بھی نہیں نکالتے. اور سب سے پہلے آپ کے اوپر فتویٰ لگے گا جب آپ یہ بات کریں گے کہ جی آپ کے علماء سے غلطی ہو سکتی ہے. سعید برزئی سے کہ میں ابو زرع کے پاس بیٹھا تھا کہ ان کے سامنے صحیح مسلم کا ذکر ہوا, اور کسی نے کہا کہ جی فضل السائغ نے بھی جو ہے نا امام مسلم کی طرح ایک کتاب جو ہے وہ مرتب کی ہے حدیث کی. تو ابو زرع رازی نے تبصرہ کرتے کہا کہ یہ لوگ اصل میں وقت سے پہلے جو ہے نا وہ کچھ مقام حاصل کرنا چاہتے ہیں. تو وقت سے پہلے کوئی بندہ نہیں بن سکتا, مطلب وقت سے پہلے بڑا بننے کی کوشش کر رہے ہیں. کتابیں لکھ کے بندہ اس طرح سے بڑا نہیں بنتا. پھر ایک دن ایک آدمی ان کے پاس صحیح مسلم اٹھا کے لے آیا, تو وہ اس مسلم کو دیکھنے لگے, صحیح مسلم کو, کہنے لگے ہاں اس میں تو اسبات بن نصر کی روایت ہے, ٹھیک ہے, اس کی روایتیں کیسے صحیح ہو سکتی ہیں؟ پھر قطن بن نصیر سے بھی روایتیں لے آئے ہیں, یہ تو اس سے بھی بڑھ کے جو ہے وہ خرابی ہے. پھر کہنے لگے احمد بن عیسیٰ, اور پھر اپنی زبان کی طرف اشارہ کیا, یہ جھوٹ بولتا تھا, اس کی روایتیں لے آئے ہیں. مطلب
کیا صحیح مسلم، تم صحیح مسلم کہتے پھر رہے ہو، ایسے راویوں کی روایتیں. پھر کہا کہ اچھا ان راویوں کی روایتیں بیان کرتا ہے، اور ابن عجلان کو چھوڑ دیا، اور اس جیسے راوی مطلب جو ان کے نزدیک قابل قدر تھے. اور پھر بتیوں کو ہمارے خلاف جو ہے وہ حوالے پکڑا رہا ہے. اب آپ سمجھ رہے ہیں، تاریخ لحل البدع علینا، یہ بتی راوی ہیں. یہ کل کو سارے بتی کہیں گے کہ جی وہ دیکھو جی تمہاری کتابیں جو ہے وہ آل الحدیث کی بتی راویوں سے بھری پڑی ہیں. ٹھیک ہے، اب آپ سمجھ رہے ہیں، وہی مقدمہ بتیوں سے دین بیان ہو رہا ہے. ڈاکٹر اسرار سے مولانا مودودی کا نام حوالہ آ رہا ہے. ٹھیک ہے، تو مسلم تو یہ کام کر رہا ہے. تو اب اس کے بعد جو ہے نا وہ صاحب بھی کہتے ہیں، اب وہ بھی پیغامبر اچھے تھے. میں نیشا پور چلا گیا امام مسلم کے پاس، میں نے کہا کہ جی ابو زرع رازی نے یہ باتیں کی ہیں. تو اس پہ امام مسلم نے کہا دیکھو بات یہ ہے کہ یہ جو اسبات کی روایتیں ہیں، قطن کی ہیں، احمد کی ہیں، ٹھیک ہے، یہ روایتیں جو ہے نا میں اپنی صحیح میں لے کر آیا ہوں، یہ بات درست ہے، لیکن یہ روایتیں جو ہے نا یہ سکہ راوی بھی لے کر آئے ہیں. یہ متون وہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ ان راویوں میں کوئی بدعت ہے یا یہ تو وہ دوسرے جو راوی ہیں جن میں بدعت نہیں ہے ان راویوں سے بھی یہ روایتیں ثابت ہیں. مسئلہ صرف یہ تھا واقعی بنزول، ٹھیک ہے، کہ ان راویوں سے جو سندیں مجھے ملی ہیں نا وہ عالی سندیں تھیں. تو میں نے اس لیے ان کا تذکرہ کر دیا. بات سمجھیں، متن تو ان کے اپنے راویوں سے بھی ثابت ہے، تو میں نے ان راویوں سے اس لیے بیان کر دیا کہ سند عالی تھی. تو واصل الحدیث معروف، اصل حدیث جو ہے وہ معروف ہے. اس کے بعد امام مسلم جو ہے وہ رائے میں آئے تو ابن وارہ جو ہے وہ وہاں پہ آ گئے. انہوں نے بھی ان کو امام مسلم کو خوب جھاڑا اور ویسی باتیں کی جیسے ابو زرع رازی نے باتیں کی تھی کہ یہ کیا بتیوں کو ہمارے خلاف جو ہے وہ دلیل ایک پکڑا دیا آپ نے، ان کی روایتیں اپنی کتاب میں ذکر کر دی ہیں. کل کو وہ کہیں کہ تمہاری کتابوں میں ہمارے راوی ہیں، تو اس سے تو ان کی ثقافت ثابت ہو گئی، وہ صحیح ثابت ہو گیا. وہ یہی کہتے ہیں نا کہ ان کا حوالہ دیں گے تو ان کی ساری فکر ثابت ہو جائے گی. تو آپ ان کی روایتیں لے کے آئیں گے تو ان کی تو ساری فکر آپ جو ہے وہ اس کو ثابت کر دیں گے. تو امام مسلم نے ان سے بھی جو ہے معذرت کی، ٹھیک ہے، اور کہا کہ دیکھو بات یہ ہے کہ میں نے یہ نہیں کہا کہ میں ساری جو ہے نا وہ صحیح روایتیں اپنی کتاب میں لے آیا ہوں. باقی یہ ہے کہ کچھ صحیح روایتیں رہ گئی ہیں جو غیر بتی راویوں سے ہیں، وہ آپ اپنی کتابوں میں پھر درج کر دیجیے گا. ٹھیک ہے، تو ہم نے اس میں یہ درج کر دی ہیں. اور پھر ان سے حدیث بھی بیان کی. ابن وارہ سے امام مسلم نے پھر روایت بھی بیان کی. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب ایک آدمی سے آپ کتنی بحث کر سکتے ہو، بہتر ہے سائٹ پہ ہو جاؤ. کچھ لوگ جو ہے نا وہ اپنے زمانے سے آگے ہوتے ہیں، یہ بات ذہن میں. امام بخاری، امام مسلم دونوں ایسی شخصیتیں تھیں جو اپنے زمانے سے آگے تھے، اس لیے معاصرین ان کے اساتذہ بھی ان کو نہیں سمجھ پاتے تھے، اور وہ زیادہ الجھتے بھی نہیں تھے کہ اب آپ سمجھا بھی نہیں سکتے. مخی بن عبدان سے ہے کہ داؤد بن علی اصبہانی جو تھے یہ نیشا پور میں آئے، اور اس زمانے میں اسحاق بن راہویہ کا بڑا مطلب چرچا تھا. تو داؤد اصبہانی کے لیے لوگوں نے جو ہے وہ ایک مجلس منعقد کی. اس مجلس میں جو ہے وہ امام زہلی کے بیٹے یحییٰ بھی تھے، مسلم بن حجاج بھی تھے. تو وہاں ایک مسئلہ چھڑ گیا. جب مسئلہ چھڑا تو امام زہلی کے جو بیٹے تھے یحییٰ، انہوں نے اپنی رائے دے دی. تو داؤد اصبہانی یہ بڑے تھے، انہوں نے اس کو ڈانٹ دیا اور کہا کہ تو چپ کر بچے. امام مسلم وہاں بیٹھے تھے، وہ خاموش ہی رہے. ٹھیک ہے، تو وہ جب امام زہلی کے بیٹے واپس گیا نا تو اپنے ابا کو شکایت کی کہ جو مجھے وہ داؤد اصبہانی نے جھڑکا ہے اور یہ آپ کا شاگرد وہاں بیٹھا دیکھتا رہا ہے. ٹھیک ہے، تو اور اس نے میری مدد نہیں کی. تو امام زہلی نے کہا اچھا اگر یہ بات ہے تو جتنی حدیثیں میں نے مسلم کو بیان کی نا ان سب سے میں نے رجوع کیا، یعنی وہ مجھ سے آگے وہ نقل نہیں کر سکتا. مطلب اسے اتنی بھی وہ نہیں ہوئی کہ جی میرے بیٹی کی حمایت میں 4 لفظ ہی کہہ دیتا. ٹھیک ہے، تو امام مسلم کو جب یہ بات پہنچی تو انہوں نے کیا کیا کہ ایک زنبیل کے اندر ایک تھیلے میں ساری حدیثیں ڈال کے کہا کہ جی لیں جی آپ اپنی حدیثیں سنبھال کے رکھیں. تو اس لیے امام مسلم پھر صحیح مسلم میں ان کی کوئی روایت لے کر نہیں آئے. تو اب یہ مسائل ہیں. اب آپ ان چیزوں کو جسٹیفائی کریں گے نا تو آپ کبھی اعلیٰ اخلاق پیدا نہیں کر پائیں گے.
تہذیب کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے بہت اچھے انسان تھے، ہم سے بہت بہتر لوگ تھے یہ، ٹھیک ہے، علمی اخلاقی اعتبار سے، لیکن ان کی جو کمیاں کوتاہیاں ہیں سو وہ ہیں، کوئی جسٹیفائی کرنے کی ضرورت نہیں، آگے گزر جائیں۔ اسی طرح سے آپ ان کو انسان بنائیں گے، ورنہ ان کی پرستش شروع ہو جائے گی۔ اگر ہر بات میں ان کا دفاع شروع کر دیں گے، ان کی پرستش شروع ہو جائے گی، پوجا شروع ہو جائے گی، ٹھیک ہے، جسے ہم شخصیت پرستی کہتے ہیں، یعنی شخصیتوں کو پوجنا، پھر وہ شروع ہو جاتا ہے۔ مسلم بن حجاج سے یہ بھی ہے کہ جب انہوں نے اپنا یہ لفظ کا قول ظاہر کیا، وہ لفظیہ جو ہم نے پڑھا تھا کہ قرآن جو ہے نا ولفظی بالقرآن ہے مخلوق ہے، کہ قرآن پڑھتے ہوئے میرے جو الفاظ ہوتے ہیں یہ مخلوق ہوتے ہیں، اور امام مسلم اس کو چھپاتے نہیں تھے۔ تو جب امام بخاری نیشا پور میں آئے تو امام مسلم ان کے پاس بہت زیادہ جانے لگے، پھر اس کے بعد امام بخاری امام زہلی میں اختلاف پیدا ہو گیا اسی مسئلے پر، تو امام زہلی نے جو ہے وہ امام بخاری کے خلاف جو ہے وہ مہم چلائی اور لوگوں کو کہا کہ ان کے پاس مت جاؤ، تو امام بخاری کے پاس لوگوں نے جانا چھوڑ دیا، ٹھیک ہے، لیکن امام مسلم ان کے پاس اکثر جاتے تھے۔ تو امام زہلی کو جب یہ بات پہنچی تو انہوں نے ایک دن مجلس میں کہا کہ جو لفظیہ کا قائل ہے نا تو وہ ہماری مجلس سے اٹھ جائے، ہماری مجلس میں نہ آیا کرے، ٹھیک ہے۔ تو امام مسلم نے جو ہے وہ اپنی چادر سنبھالی اور وہاں سے اٹھ کھڑے ہو گئے پوری بھری مجلس میں سے۔ پھر جب اپنے گھر گئے تو ایک اونٹ کے اوپر جو ہے نا جتنی کچھ انہوں نے لکھا تھا امام زہلی سے وہ سب واپس ان کی طرف بھیج دیا کہ یہ آپ اپنی روایتیں سنبھالیں، ہمارے پاس اس کے علاوہ ہیں، ہم وہاں سے بیان کر لیں گے۔ تو امام مسلم جو ہے وہ لفظیہ کا قول ظاہر کرتے تھے اور اس کو چھپاتے نہیں تھے، اب کیا کریں، ان کے نزدیک وہ بدعت تھی، امام احمد بن حنبل کے نزدیک بھی یہ بدعت تھی، بہت سخت اقوال تھے امام احمد بن حنبل کے لفظیہ کے بارے میں، اور یہ لفظیہ کے قائل تھے۔ تو یہ چھوٹے چھوٹے مسائل کے اوپر جو ہے نا اندر باہر نہیں کرتے، یہ جو انہوں نے مطلب مسئلہ شروع کر دیا، ٹھیک ہے، تو یہ ہمیشہ جو ہے نا چھوٹا ذہن یہ کام کرتا ہے، بڑا ذہن یہ نہیں کرتا، بڑا ذہن یہ نہیں کرتا۔ تو اب یہ باقاعدہ فتویٰ یہ آج کل جو ہے نا، بلکہ حکومت نے اس کا نوٹس لے لیا اب تو، خیر یہ جو فتویٰ ہے نا، یہ فتویٰ اہل حدیث حضرات کا جو آیا ہے، ٹھیک ہے، اعلامیہ کہہ لیں، فتویٰ کہہ لیں، ٹھیک ہے۔ تو اب اس اعلامیہ میں اب دیکھیں یہ عقیدہ اور منہج سے متعلق علماء اہل حدیث کا متفقہ اعلامیہ، یہ جو ہے نا ایک تو روافظ کی بات آ گئی، چلیں ٹھیک ہے وہ ایسا کرتے ہیں تو ہم نے تو خود ان کے اوپر تنقید کی ہے، مجھے بتائیں ان کے عقیدہ امامت کے اوپر جتنی سالڈ تنقید ہم نے کی ہے، پورے کورس ریکارڈ کروایا، ٹھیک ہے۔ اب مسئلہ صرف یہ ہے کہ جہاں اب آپ ان کے بارے میں ایسی بات، اب اسی کو اہل تشیع نے پکڑ لیا نا، انہوں نے کہا جی یہاں پہ انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ جی ان کے لیے اعلانیہ دعا کرنا، تعزیت کی مجالس، جنازوں کا اہتمام کرنا، ٹھیک ہے، اور پھر اس طرح کی باتیں جو ہے نا یہ اثنا عشریہ، جو پھر امام بخاری کا قول نقل کر دیا کہ وہ روافظ کے بارے میں کہتے ہیں کسی جامی یا رافضی کے پیچھے نماز پڑھنا ایسی ہے جیسے یہودی عیسائی کے پیچھے، تو انہوں نے کہا جی ہمیں یہودی عیسائی سے انہوں نے تشبیہ دے دی، حکومتی سطح پہ وہ اس معاملے کو لے گئے، انہوں نے کہا جی یہ تو سارے تکفیر کر رہے ہیں ہماری، یہ تو مذہبی منافرت پھیلا رہے ہیں، اور یہ پیغام پاکستان کے اعلامیہ کے خلاف ہے جس میں 1800 نے دستخط کیے تھے، اور ان کے بھی بڑے شامل تھے اہل حدیث کے بھی، کہ ہم مذہبی منافرت کے خلاف ہیں، اور پیغام پاکستان کے اعلامیے میں یہ بات ہے، عجیب بات یہ ہے کہ یہ کہنا کہ یہ کلمہ کفر ہے، یہ کہنا کہ یہ کلمہ کفر، کافر قرار دینا نہیں، یہ کہنا کہ یہ کفر ہے، یہ ریاست اور عدالت کا کام ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب آپ وہاں دستخط کر رہے ہیں تو آپ یہاں کیوں دستخط کر رہے ہیں؟ پیغام پاکستان کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ، پیغام پاکستان 2018 میں اعلامیہ آیا تھا دہشت گردی کے خلاف اور مذہبی مسلکی تعصب اور منافرت کے خلاف، پورے پاکستان سے 1800 کے قریب علماء نے دستخط کیے، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ علماء نے، بڑے بڑے علماء نے، ٹھیک ہے، وہ آپ کو مل جاتا ہے، پیغام پاکستان کے نام سے ویب سائٹ بنی ہوئی ہے، آپ اس کو جو ہے نا وہ وہاں پہ دیکھ لیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ اعلامیہ ایک متفقہ اعلامیہ تھا، وہ صرف دہشت گردی کے خلاف نہیں تھا، وہ مذہبی منافرت، سیکٹیرینزم کے بھی خلاف تھا، تاکہ یہ مطلب ظاہری بات ہے، دیکھیں اس قسم کے فتووں سے پھر بعد میں معاملات آگے بڑھتے ہیں نا، قتل و غارت تک نوبت پہنچتی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ کسی کی غلطی واضح نہ کریں، نہیں، غلطیاں واضح کریں کہ فلاں غلط ہے اور اس کی یہ دلیل ہے، میں ٹھیک ہوں اور اس کی یہ دلیل ہے، بس آپ اتنا ہی کر سکتے ہو، اور کیا کر سکتے ہو؟
باقی آپ فتوی لگا کے کسی کو اندر باہر کرو گے تو حالات یہ نہیں ہے نا، سمجھنے کی بات یہ ہے، حالات یہ نہیں. حالانکہ ہماری وہ کلاس جو شیعہ سیٹ پہ تھی ہاں. بڑی سخت قسم کی تھی. ہاں. لیکن ہم نے کسی کے بارے میں کوئی اس قسم کی بات نہیں کی، ہم نے صرف ان کی کتابیں کھولیں اور پڑھ کے سنا دی کہ جی یہ دیکھیں یہ اصول کافی میں لکھا ہے، یہ لکھا ہے آپ کے ہاں، یہ لکھا ہے آپ، اور اس کے اوپر سوال پیدا کر دیا. ٹھیک ہے. تو اس لیے مجھے تو بعد میں جو ہے وہ عراق سے، ایران سے مجھے فون آئے بعض شیعہ علماء کے، اور بعد نے مجھے یہ بھی کہا کہ ہمارا جتنا پڑھا لکھا طبقہ آپ کو سنتا ہے، یہ ہم آپ کو بتا دیں، اور صرف آپ کے انداز تخاطب کی وجہ سے، آپ کے اسلوب کی وجہ سے. ٹھیک ہے. تو یہ جو اسلوب ہوتا ہے نا، اس اسلوب کی وجہ سے لوگ آپ کی بات سنتے ہیں اور اس کا اثر بھی لیتے ہیں، اس کا اثر بھی لیتے ہیں. اب یہ جو اسلوب ہے نا، یہ اسلوب چلو بھلے آپ کی رائے اللہ کے ہاں ٹھیک ہو غلط ہے، ہم تو نہیں جانتے، ٹھیک بھی ہو سکتی ہے غلط بھی ہو سکتی ہے، لیکن یہ اسلوب ایسا ہے کہ جو آج کے کل کے دور میں چلنے والا نہیں ہے. یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ کسی کی موافقت کریں، موافقت نہ کریں، لیکن اس کے ساتھ اختلاف کے اظہار کا ایک اسلوب بھی تو ایسا ہو سکتا ہے نا کہ جس میں اگلے کو یہ نہ محسوس ہو کہ مجھے جو ہے نا میری توہین کی گئی ہے. یہ اصل بات ہے. یہ ہم لوگوں کو جو ہے نا وہ سیکھنے کی ضرورت ہے. ہمارے بڑوں نے اس قسم کے جملے لکھ دیے، بھائی لکھ دیے. آج کل کا ماحول ایسا نہیں ہے نا کہ آپ کسی کو جو ہے وہ یہودی اور عیسائی سے تشبیہ دیں. آج کل کا ماحول ایسا نہیں ہے. اور یہ امام بخاری روافظ کے بارے میں کہہ رہے ہیں اور آپ اثنا عشریہ کے بارے میں اس کو اپلائی کر رہے ہیں، حالانکہ دونوں میں فرق ہے. سارے ایسے نہیں ہیں نا. اب دیکھیں نا، یہ کہہ رہے ہیں کہ جی جو قرآن مجید میں تحریف کا معتقد ہو. اب بات یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں جی ہم معتقد نہیں ہیں. بات یہی ہے نا، یہ کہتے ہیں ہم معتقد نہیں ہیں، ہم تو قرآن میں تحریف کے قائل نہیں ہیں. ٹھیک ہے، ان میں سے کچھ رہے ہیں، اب یہ سارے تو قائل نہیں ہیں. ایران سے وہی قرآن پبلش ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. تو آپ سوال کے انداز میں ان سے بات کر سکتے ہیں، لیکن آپ ایک کلیم کے طور پہ جب کہ وہ اس کا انکار کر رہے ہوں تو اس کو آپ نہیں کہہ سکتے. ہم نے تو فیصلہ ان کے ظاہر پہ کرنا ہے، ظاہر کے اوپر ہی کرنا. اصل بات یہ، اصل بات یہ. اب دیکھیں نا، یہ جو جواد نقوی وغیرہ یہ جو ہیں، اب یہ ان کے تبرہ سے بھی منع کرتے ہیں، صحابہ کے اوپر تبرہ سے بھی منع کرتے ہیں. اور ان کے کئی بڑے ہیں جو ازواج مطہرات کے حوالے سے کہتے ہیں اپنی زبان بند رکھو، کوئی انتشار پھیلانے کی ضرورت نہیں ہے. باقی وہ کوئی دل میں کیا سمجھتا ہے اللہ کے ہاں وہ اس کا جواب دے ہے. ٹھیک ہے. تو مجبور. اور پھر یہ ہے کہ دوسری چیز کیا ہے کہ اب اس میں وہ مجلہ ایقاظ کا نام لے لیا کہ جی مجلہ ایقاظ جیسا لٹریچر جو ہے نا، وہ اس کا جو دائی کے افکار ہیں وہ سلفیت اور اہل حدیث کی نمائندگی نہیں کرتے. حافظ سعید صاحب کے بھائی ہیں حامد کمال الدین. ٹھیک ہے. اب صرف اس وجہ سے کہ انہوں نے بھی عرب علماء کا لٹریچر، عرب علماء میں جیسے سفر الحوالی ہیں، دکتور سلمان العودہ ہیں، وہ بھی سلفی ہیں سارے وہاں کے. سلفیوں میں مختلف مزاج ہیں، کوئی ایسے ہیں جو ادھر بھی نکل گئے، داعش کی طرف بھی نکل گئے، غلط ہیں وہ. سلفیوں میں کچھ ایسے ہیں جو مدخلیت کی طرف نکل گئے، وہ بھی غلط ہیں. کچھ ایسے ہیں جو علمی سلفی کہلائے، جیسے شیخ بن باز، شیخ محمد بن صالح العثیمین، علامہ البانی والے تحقیق کی طرف نکلے، یہ درمیان میں رہے. ٹھیک. اور کچھ ایسے ہیں جو تحریک کی طرف بھی چلے گئے، تحریکی ہیں، یہ جیسے سفر الحوالی اور اسی طرح عائد القرنی اور اسی طرح سے عارفی اور یہ سارے جو ہے شیخ صالح المنجد اور یہ سارے، بڑا کام ہے ان کا، بڑی کنٹریبیوشن ہے. سلمان العودہ. اختلاف کیا جا سکتا ہے، کسی سے بھی کیا جا سکتا ہے. اب ان سب کو بھی جو ہے نا وہ آپ اپنے سلفیت سے باہر کریں، اہل حدیثیت سے بات کریں. بات یہ ہے کہ ابھی تک سیکھا نہیں ہے، لرن نہیں کیا. بخاری سے لے کے مولانا ثناء اللہ امرتسری صاحب جیسے ہم نے کہا تھا، سیکھا نہیں ہے ماضی سے کہ ہم نے اس سے نکلنا ہے. اب وہ زمانہ نہیں رہ گیا. اب حکومت نے دباؤ ڈالا ہے، وہ اس دباؤ کے نتیجے میں معافی نامے لکھے جائیں گے. نتیجہ یہی نکلنا ہے. پھر فائدہ ہے ایسے اعلامیے کا کہ جس کے بعد آپ کو اعلان برات کرنا پڑے اور معافی نامے جو ہے وہ لکھ کے دینے پڑے. بلکہ شنید تو یہ بھی ہے، مجھے کسی نے خبر دی ہے کہ جی وہ وزیر داخلہ نے کہا ہے کہ ان سب کے مجھے نام پتے دو جن کے اس کے اوپر اعلامیے پہ دستخط ہیں. تو اب یہ ہے کہ ایک پورے مسلک کی آپ اس کو شناخت اور اس طرح سے وہ بنا رہے ہیں. بلکہ مجھے بعض شیعہ علماء نے مجھے کہا اس اعلامیے کے بعد، مجھے کہا کہ یار اہل حدیث تو ایسے نہیں تھے، بریلیوں میں تشدد تھا. اس نے یہی بات کہ یار بریلیوں میں تشدد تھا. ٹھیک ہے. دیوبندیوں میں بھی وہ سپہ صحابہ وغیرہ پیدا ہوئی،
اہل حدیثوں میں یہ نہیں تھا، یہ آپ لوگوں میں یہ کہاں سے پیدا ہو گئے؟ مطلب یہ لوگ اس انتہا پہ نہیں تھے. لیکن یہ ہے کہ اب یہ سارا کچھ جو ہے نا، یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ہمارے ہاں ہے اب مسائل اس قسم کے. حالانکہ یہ ساری تاریخ کے آپ واقعات نکالیں تو اس میں ساری بات یہی ہو رہی ہے کہ شخصیات کے بارے میں اختلاف ہو جاتا ہے، اپنی رائے کا اظہار کریں اور آگے بڑھ جائیں. اعلامیے فتوے جاری کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. کسی کی غلطی آپ کو نظر آتی ہے، آپ غلطی پکڑیں، ٹھیک ہے، آپ کا ہم مسلک ہے، دوسرے مسلک کے آپ غلطی پہ تبصرہ کریں، دلیل دیں، آگے چلیں، بس بات ختم ہو گئی. اتنا ہی کام ہے. اب وہ حامد ابن شرقی سے ہے کہ میں محمد بن یحییٰ زولی کی مسجد میں حاضر ہوا تو انہوں نے کہا جو یہ کہتا ہے لفظی بالقرآن مخلوق تو ہماری مجلس میں حاضر نہ ہو. تو امام مسلم ان کی مجلس سے اٹھ گیا. وہی بات ہے. ابو بکر الخطیب سے ہے کہ امام مسلم جو تھے وہ امام بخاری سے جو ہے وہ مطلب تھوڑا سا دور رہتے تھے، کنارہ کشی کرتے تھے. کس وجہ سے؟ شروع میں تو ان کی طرف جاتے تھے، لیکن جب امام بخاری میں اور امام زہلی کے اندر جو ہے نا یہ وحشت پیدا ہو گئی نا، تو پھر اس کے بعد وہ ایسا کرتے تھے. پھر امام ذہبی نے ایک اور تبصرہ کیا. تو امام ذہبی میں نے دیکھا ہے کہ اس معاملے میں جری ہیں، تبصرہ کر جاتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے چھوٹا ہے بڑا ہے، ٹھیک ہے. ان کو واضح نظر آتا ہے کہ یار یہاں اعتدال پیدا کرنے کی ضرورت ہے. کہا کہ امام مسلم کے اندر بھی حدت تھی، تیزی تھی ان کے مزاج میں، ٹھیک ہے. اور اسی مزاج کی تیزی کی وجہ سے انہوں نے امام بخاری سے کوئی حدیث بھی بیان نہیں کی اور ان کا نام بھی نہیں لیا اپنی صحیح میں، بلکہ اپنی صحیح کے جو ہے وہ مقدمے میں ان کے اوپر تنقید بھی کر دی، اور ان کے اوپر بھی، اور ان کے استاد جو ہے وہ شیخ علی بن مدینی کے اوپر بھی، اور ساتھ میں یہ دعویٰ کر دیا کہ جی جو میرا موقف ہے وہ اجماعی موقف ہے. یہ جو مسئلہ ہے کہ ابھی آپ جو سوال کر رہے تھے نا کہ اس کی ضرورت کیوں پڑی، صرف ڈر اور خوف کی نفسیات، ڈر اور خوف کی نفسیات کی وجہ سے ایسے اعلامیوں کی ضرورت پڑتی ہے. ڈر ہوتا ہے کہ یہ ہم سے آگے نکل رہا ہے، اب اس کو پیچھے کیسے دھکیلیں. اب وہ نکل رہا ہوتا ہے اپنی محنت، اپنی دلیل، اپنے علم، اپنے اخلاق، یا کوئی بھی وجہ اس کے اندر کوئی خوبی ہو سکتی ہے. اب جب آپ اس کی اس خوبی کو نہیں پہنچ پاتے، یہ باتیں امام ذہبی وغیرہ نے کی ہیں، ٹھیک، تو پھر اب آپ ایسی جو ہے نا وہ حرکات کے ذریعے سے اس کی ٹانگیں کھینچنے کی کوشش کرتے ہیں، دوسروں کا کندھا استعمال کرتے ہیں، کندھا استعمال کر کے آپ اس کو گرائیں. گرا تو آپ کیا کریں گے؟ مطلب اپنے زمانے میں وہ تھوڑا سا ایک عرصہ ہوتا ہے جس میں چلیں، آپ کی کوئی گڈی چڑھ گئی، بات چل گئی، اس کے بعد تو پھر لوگ دلیل کی بنیاد پہ فیصلہ کرتے ہیں. تاریخ خود جو ہے وہ یہ منوا لیتی ہے کہ کون کیا تھا. تو بیسیکلی تو جو یہی چیزیں ہوتی ہیں کہ جی مطلب لیگ پولنگ ہے، کسی کو پیچھے دھکیلنا ہے، بس اس کا ذریعہ یہی ہے کہ جی ہمارے یہاں مطلب جو معاصر ہوتے ہیں نا، ہم اثر عام طور پہ یہاں پہ بھی یہی ہے کہ دو تین نوجوان تھے، اصل میں 2-3 نوجوان تھے جنہوں نے یہ کام کیا. ایک جو ہے وہ تیار کیا، اپنا پورا جو ہے وہ ڈرافٹ تیار کیا، علماء کے سامنے رکھ دیا. اب وہ ابھی جو پوسٹیں آ رہی ہیں فیس بک کے اوپر کہ یہاں پہ جو دستخط تھے، ایک جو وفاق المدارس سلفیہ کے جو بڑے تھے چودھری یاسین ظفر صاحب، ان کے دستخط تھے. بعد میں وفاق المدارس سلفیہ کے جو فیس بک کا پیج تھا انہوں نے اعلان کیا کہ جی ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس اعلامیے سے ہمارا کوئی تعلق نہیں. سوال پیدا ہوا کہ پھر آپ کے نمائندے نے وہاں جا کے دستخط کیوں کیے؟ تو اس پہ پھر وہ پوسٹ آ گئی تھی کہ مسئلہ یہ تھا کہ چودھری یاسین ظفر صاحب وہاں پہ موجود تھے. 26 اپریل کا یہ واقعہ ہے. تو یہ اعلامیہ کوئی 6 صفحات میں ہے غالباً، میرے خیال میں 6 صفحات میں، کتنے صفحات میں، ہاں 6 صفحات ہیں، 6 اور 7. تو ان کے سامنے جو ہے نا وہ آخری صفحہ جو ہے وہ رکھا گیا، یہاں ان کے کہیں جو ہے نا یہ 6واں صفحہ ہے، یہ ہاں یہی تھا کہ جی 6واں صفحہ ان کے سامنے رکھا گیا. انہیں کہا گیا کہ جی اس پہ دستخط کر دیں. انہوں نے کہا جی میں نے تو پڑھا ہی نہیں ہے. انہوں نے کہا جی بعد میں آپ کو 5 صفحے دے دیں گے. وہ کہتے ہیں جی 30 اپریل کو مجھے وہ واقعہ جو ہے وہ اعلامیہ ملا، تو ہم نے تو اعتماد میں دستخط کر دیے. بعد میں جب ہم نے دیکھا تو ہمیں لگا کہ جی یہ تو جو ہے وہ اسٹیٹ اور ریاست کے بھی خلاف ہے. یہ اہل حدیث تو ویسے ہی جو ہے وہ اس کے قائل نہیں ہے کہ جی آپ ریاست کے خلاف جائیں، ٹھیک ہے. تو مسئلہ تو یہ بھی ہے نا، پیغام پاکستان کا اعلامیہ آپ تو فکری بغاوت پیدا کر رہے ہو نا، ریاست کے خلاف آپ لوگوں کو کھڑا کر رہے ہو.
یعنی جس کے خلاف بیانیہ ہے بعینی وہی فکر آپ دے رہے ہو، یعنی تکفیری فکر کے خلاف اور خارجی فکر کے خلاف آپ بیانیہ دے رہے ہو اور خود جو ہے وہ خارجی بن کر. یہ سوال پیدا ہو گیا کیونکہ پیغام پاکستان کے بیانیے کے خلاف ہے یہ سارا بیانیہ. تو خیر بہرحال وہ پھر اس پہ لوگوں کے جو ہے وہ بیانات آنا شروع ہو گئے کہ لوگوں نے اعلان برات کرنا بھی شروع کر دی. تو یہ ہے کہ اب یہی کچھ ہوگا. اب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب باہر کے ماحول کو سمجھنے کی ضرورت ہے. فتویٰ یا یہ چیزیں اس زمانے میں چلتے، فتویٰ فتوت سے، جوانی سے معاشرہ کمزور ہو گیا تھا، تو فتوے سے جو ہے نا وہ معاشرے کے اندر قوت اور طاقت ڈالی جاتی تھی. لیکن یہ تب جب کہ فتویٰ پیچھے، اس کے پیچھے حکمران کی اتھارٹی ہوتی تھی. حکمران کی اتھارٹی تو اب آپ کے خلاف کھڑی ہے، مطلب دو پیرل سسٹم چل رہے ہیں نا. حکمران کی اتھارٹی تو مذہب یا اہل مذہب کے ساتھ نہیں ہے، وہ تو ان کو بلکہ کنٹرول کر رہی ہے، ان کے خلاف ہے کہ بھائی ریاست کی چھتری کے نیچے آؤ. اب فتوے سے جو ہے وہ فتوت تو جوانی تو پیدا نہیں ہوتی، معاشرہ اور بڑھاپے کی طرف چلا جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ ہر آنے والا فتویٰ ایک نیا انتشار پیدا کرتا ہے، ایک نئی ڈویژن پیدا کرتا ہے سوسائٹی کے اندر، ایک نئی گروپنگ کھڑی کر دیتا ہے. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد ایک نئے لایانی قسم کے مباحث کو جنم دیتا ہے، اور پہلے سے جو موجود اتھارٹی علماء کی اس کو مزید کمزور کر دیتا ہے کہ دیکھو تمہارے جو ہے وہ اعلامیے کی یہ وقت ہے، لوگوں کے ہاں یہ وقت ہے. کوئی زمانہ تھا کہ لوگ فتوے سے ڈرتے تھے کہ یار ہمارے خلاف فتویٰ نہ آ جائے. آپ کو یہ کہتا ہے یار 2 اور لے آؤ. ہاں 2 اور لے آؤ، مجھے کیا فرق پڑتا ہے؟ نہ مجھے فرق پڑتا ہے، نہ میرے سننے والوں کو فرق پڑتا ہے. یہ صورتحال ہے. لیکن یہ ہے کہ اب آپ ان لوگوں کو سمجھانا مشکل ہے جو جزیروں کے اوپر بیٹھے ہیں. اس لیے میں نے ایک چیز نوٹ کی ہے، علماء کے طبقے میں بھی جو لوگ یونیورسٹی کالج سے آئے ہیں نا، اچھا ان کو بات سمجھ میں آ جاتی ہے. عجیب بات ہے، جو صرف مدرسے کا پڑھا ہوا ہے اس کو سمجھانا اتنا مشکل کام ہے، اتنا مشکل کام ہے جتنا اونٹ کو رکشے میں بٹھانا. یہ صحیح بات آپ نہیں سمجھا سکتے، آپ نہیں سمجھا سکتے وہ کسی بھی مسلک کا ہو. اس لیے ہم نے یونیورسٹی گریجویٹس کو اس لیے فوکس کیے کہ ان کو بات سمجھ میں آ سکتی ہے. ان کو نہیں سمجھ میں آ سکتی، ان کے ذہن کی اس طرح سے جو ہے نا وہ تشکیل کر دی جاتی ہے، ایسے ان کو ذہن کو جو ہے نا وہ کر دیا جاتا ہے. ہاں جو کالج یونیورسٹی کے بیک گراؤنڈ سے ہوتے ہیں نا، اچھا آپ تھوڑا سا کریٹیکل ہو کے نا اس کو آج نہیں کل نہیں پرسوں وہ سمجھنے کی صلاحیت، ہاں پوٹینشیل ہوتی ہے، تو وہ کریٹیکل ہو کے نا انالیسس کر لیتا ہے. اور خاص طور پہ سوشل سائنسز، ہیومینٹیز اور جو سائنسز کی بھی علوم ہے نا، وہ چونکہ سارے چل ہی اس بات کے اوپر رہے ہوتے ہیں. میتھڈالوجی ساری پیچھے یہ ہوتی ہے نا کہ ظن ہے، یہ سارے یقینیت کے اوپر چل رہے ہوتے ہیں، جیسے خدا کی طرف سے سارا آیا ہوا ہے. مطلب ان کی ساری انٹرپریٹیشن اور تعبیرات ساری خدائی تعبیرات ہیں. تو وہ یقینیت کی جو کیفیت ہوتی ہے نا، وہ ان کو ہلنے نہیں دیتی، کوئی دوسری بات سوچنی نہیں دیتی. چلیں جی، ابن عساکر کا کہنا یہ ہے، انہوں نے اپنی کتاب الاطراف کے شروع میں یہ بات لکھی ہے کہ صحیح بخاری جو ہے نا انہوں نے تذکرہ کیا، پھر امام مسلم کا تذکرہ کیا، اور کہا کہ امام مسلم جو ہے نا انہوں نے اپنی جو کتاب تصنیف کی تو انہوں نے کہا کہ جی 2 قسمیں. ایک قسم ان راویوں کی ہے جو متقن ہیں، مضبوط راوی ہیں. دوسرے وہ ہیں جو اہل ستر اور اہل صدق میں سے ہیں، وہ جو ہم نے شروع میں مقدمہ میں پڑھی تھی، جو ان پہلے درجے کے راویوں کو نہیں پہنچتے. تو انہوں نے صرف پہلے درجے کے راویوں کی حدیثیں بیان کی تھی، پھر اس کے بعد ان کی وفات ہو گئی. اور دوسرے درجے کے راویوں کی حدیثیں وہ مسلم میں بیان نہیں کر پائے، لیکن اس کے باوجود ان کی کتاب بہت پھیل گئی. یہ بات کس نے کی؟ ابن عساکر نے. لیکن سب لوگ اس کے قائل نہیں ہیں. یعنی امام مسلم نے صحیح مسلم کے مقدمے میں 3 قسم کے راویوں کا ذکر کیا. اب امام مسلم میں کیا تینوں قسم کے راویوں کی جو ہے وہ حدیثیں ہیں، یا 2 قسم کے راویوں کی ہیں، یا 1 قسم کے راویوں کی ہیں؟ اس پر اختلاف ہو گیا. ابن عساکر کی رائے ہے کہ 1 قسم کے راویوں کی. امام حاکم نے کہا کہ امام مسلم نے کہا کہ میں 3 قسم کے راویوں کی حدیثیں لاؤں گا، 3 قسم کے طبقات کے راوی ہوں گے. ٹھیک ہے، پھر وہ پہلی قسم کے یا پہلے طبقے کے راویوں کی حدیثیں تو لے کر آئے، پھر ان کی وفات ہو گئی. تو امام حاکم کی بھی یہی رائے. باقی 2 قسم کے جو راوی تھے ان کی وہ روایت نہیں لا سکے. پھر امام حاکم نے ایک اور بات کی کہ امام مسلم جو روایت لے کر آئے ہیں
وہ کم از کم عزیز ہے، یعنی اس کے ہر طبقے میں 2 راوی ہیں، لیکن یہ بات درست نہیں ہے۔ صحیح مسلم میں ایسی روایتیں ہیں کہ جس میں بعض طبقات کے اندر 1 راوی ہے، ٹھیک ہے، تو یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ قاضی ایاز نے البتہ یہ بات کہی ہے امام حاکم کے حوالے سے کہ جب آپ امام مسلم کی تقسیم کے اوپر غور کرتے ہیں کہ انہوں نے راویوں کو 3 قسموں میں تقسیم کر دیا، تو پہلی قسم کی راوی ان کے نزدیک حفاظ حدیث ہیں، یعنی اعلیٰ درجے کے A گریڈ کے راوی ہیں، ٹھیک ہے، تو انہوں نے ان کی روایتیں بیان کی۔ پھر جب ان کی روایتیں ختم ہو گئیں تو انہوں نے کہا جی اب اس کے بعد جو دوسرے درجے کے راوی ہیں جن کا حافظہ پختہ ہے، ٹھیک ہے، تو اب میں ان کی راویوں کی روایتیں جو ہے وہ بیان کروں گا۔ پھر ان کی بھی انہوں نے بیان کی۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ ایک اور طبقہ ہے کہ جن کے بارے میں جو ہے وہ اختلاف تھا، کچھ اس طبقے کے راویوں کو ضعیف کہہ رہے تھے، کچھ جو ہے وہ صحیح کہہ رہے تھے، ان کی بھی انہوں نے حدیثیں بیان کی۔ ہاں، جن کے راویوں کے بارے میں ضعف کے بارے میں اتفاق تھا ان کی حدیثیں انہوں نے بیان نہیں کی، ٹھیک ہے۔ قاضی ایاز کا بھی کہنا یہ ہے کہ امام مسلم نے 3 طبقات کے راویوں کی حدیثیں بیان کی ہیں۔ امام ذہبی نے اس پہ تبصرہ کیا اور کہا کہ پہلے درجے کی جو ہے وہ انہوں نے راویوں کی حدیثیں بیان کی ہیں، پھر اس کے بعد دوسرے درجے کے راویوں کی انہوں نے حدیثیں بیان کی ہیں، اور تیسرے درجے کے راویوں کی حدیثیں وہ شواہد اور مطابع کے طور پر لے کر آئے ہیں، اعتبار کے طور پہ لے کر آئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اصول میں یعنی کسی مسئلے کو ثابت کرنے کے لیے انہوں نے یہ تیسرے درجے کے راویوں کی حدیثیں بیان نہیں کی، ٹھیک ہے، جیسا کہ عطا بن صائب، لیث، یزید بن ابی زیاد، ابان بن سما، محمد بن اسحاق، محمد بن عمر بن علقمہ، اس طرح کی جو روایتیں ہیں وہ مطابع اور مشاہد کے طور پر لے کر آتے ہیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ جی باقیہ جو ہے نا یہ ابو داود، نسائی وغیرہ، ان کا درجہ جو ہے وہ امام مسلم سے اس لحاظ سے کم ہے کہ یہ ضعیف راویوں کی روایتیں بھی لے آتے ہیں، چوتھے طبقے کے راویوں کی روایتیں، ٹھیک ہے، لیکن امام مسلم نہیں لاتے۔ اور 5واں طبقہ وہ ہے کہ جن کے متہم ہونے میں اور جن کے ضعیف ہونے میں جو ہے وہ اتفاق ہے، ان کی روایت شاذ و نادر امام احمد یا امام نسائی لے آتے ہیں اور امام ترمذی بھی لے آتے ہیں، لیکن وہ اپنے اجتہاد کی نسبت اس کی وضاحت بھی کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ابو داود بہت کم اس 5ویں طبقے کی روایت لے کر آتے ہیں، اور 6واں طبقہ جو کہ غالی رافسیوں اور جہمیوں کا ہے، جس میں کذاب اور وضاع قسم کے راوی موجود ہیں، جیسے عمر بن صبح، محمد المسلوب، نوح ابن ابی مریم، احمد الجوائباری، ابو حذیفہ بخاری، تو ان سے جو ہے وہ کوئی بھی روایت لے کر نہیں آیا سیاہ ستہ میں سے، سوائے ابن ماجہ کے اس نے بھی ایک روایت بیان کی ہے، کس سے، لیکن وہ بھی روایت جو ہے نا عمر جو ہے نا اس سے ایک روایت جو ہے وہ بیان کی، عمر بن صبح سے۔ چلیں جی، بہرحال واقدی سے بھی ایک روایت بیان کی، لیکن تدلیس کے ذریعے سے نا۔ ابن ابی شیبہ نے کہا کہ مجھ سے ایک شیخ نے بیان کیا ہے، لیکن یہ بھی تدلیس کے ذریعے سے، میں شیخ سے مراد کون ہے، ٹھیک۔ تو خیر بہرحال یہ تو کچھ امام مسلم کی جو ہے نا وہ کہ کن راویوں سے جو ہے وہ روایتیں لے کر آئے، اس حوالے سے کچھ بحثیں جو ہے وہ ہمارے پاس ہیں۔ پھر امام مسلم کی کچھ روایتوں کا تذکرہ کیا کہ قطبہ بن مالک کی روایت ہے، ٹھیک ہے، اس سے زیاد بن علاقہ کے علاوہ کسی نے بیان نہیں کیا۔ طارق بن اشیم کی روایت ہے، اس سے جو ہے وہ ابو مالک اشعری کے علاوہ کسی نے نہیں بیان کیا۔ نبیشہ الخیر کی روایت ہے، اس سے ابو ملی الحزلی کے علاوہ کسی نے نہیں بیان کیا۔ مطلب یہ ہے کہ مسلم کی روایتیں ساری عزیز نہیں ہیں، یہ دعویٰ غلط ہے۔ جی، تو یہ تو وہی قول آ گیا جو پہلے بھی گزرا ہے کہ احمد بن سلمہ سے ہے کہ میں نے امام مسلم سے سنا، وہ یہ کہتے تھے کہ ابن جریج جب یہ کہیں حدثنا اخبرنا سمیت ہو تو پھر اس سے زیادہ ثابت کوئی حدیث نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ تو امام مسلم کی جو وفات ہے وہ 261 میں ہوئی ہے، نیشا پور کے اندر ہی، اور 50 سال سے زائد کی عمر تھی ان کی۔ یہ ایک اچھی کتاب ہے، امام بخاری کا جو منہج ہے بدتی راویوں سے روایت لینے کے حوالے سے، ٹھیک ہے۔ تو اب اس پہ انہوں نے بحث کی ہے کہ صحیح بخاری میں اہل بدعت سے روایتیں ہیں کہ نہیں ہیں۔ تو اب اس میں انہوں نے مثال کے طور پہ یہ جو بحث ابھی چل رہی ہے پیج نمبر 129 سے،
اس میں ایک تو یہ ہے کہ وہ راوی جن کے بارے میں یہ ثابت ہے کہ وہ بتی راوی تھے اور امام بخاری ان سے روایتیں لے کر آئے. دوسرا وہ راوی جن کے بارے میں جو ہے یہ بحث ہے کہ انہوں نے اپنی بدعت سے رجوع کر لیا تھا. تیسرے وہ راوی کہ جن کے بارے میں کہا گیا کہ بدعت کی ان کے اوپر تہمت لگائی گئی. 3 قسم کے ہو گئے نا. ایک وہ ہیں جن کے اوپر کہا گیا کہ جی تہمت ہے، ٹھیک ہے، وہ بتی نہیں تھے، تو امام بخاری نے ان سے بھی روایتیں لی. ایک وہ جن کے بارے میں کہا گیا کہ انہوں نے رجوع کر لیا تھا، اور ایک وہ جن کے بارے میں ثابت ہے کہ وہ بتی تھے، پھر بھی امام بخاری نے ان سے روایتیں لی. ٹھیک ہے، تو یہ اب اس میں یہ لے کر آئے ہیں. ایک تو وہ راوی جن کے اندر قدر کی بدعت تھی، قدریہ تھے، تو یہ انہوں نے یہاں سے جو ہے نا وہ شروع کیا. سعید بن ابی عروبہ، سلام بن مسکین، سہل بن یوسف، صہب بن سلیمان، ٹھیک ہے، شریک بن عبداللہ بن ابی نمر. تو یہ اب آگے چلتے جائیں، یہ قتادہ بن دیامہ، ٹھیک ہے. تو یہ کوئی تقریباً یہ 27 کے قریب راوی قدریہ جن سے امام بخاری نے روایت لی. پھر اس کے بعد جن میں ارجاء کی بدعت تھی، مرجئہ میں سے تھے، ٹھیک ہے، بشر بن محمد سختیانی. پھر اسی طرح جو ہے وہ آگے چل ہے، ارجاء کی بدعت جن میں تھی. ٹھیک ہے، یہ کوئی تقریباً لے کر آئے ہیں 14 کے قریب راوی. ٹھیک ہے. پھر نصب کی بدعت جن میں تھی، ناسبی تھے جو، ٹھیک ہے، حسین بن نمیر، عبداللہ بن زید بن عمر جرمی، یہ کوئی تقریباً 4 راوی ہیں. پھر خوارج، عمران بن حتان سدوسی، ٹھیک ہے، ولید بن کثیر مخزومی، یہ بھی کوئی 4 راوی ہیں جن میں خوارج کی بدعت تھی. پھر اس کے بعد جو ہے وہ واقفیہ، الوقف فی القرآن، یہ ہم نے پڑھا تھا نا، قرآن کو جو ہے وہ مخلوق کچھ کہتے تھے، کچھ نہیں کہتے تھے، اور کچھ درمیان میں وقف کرتے تھے. ٹھیک ہے، تو علی بن جاد کا تعلق انہی سے ہے. آج امام مسلم کا ہم نے پڑھا کہ انہوں نے ان کے اوپر جو ہے وہ کہا کہ یہ جہمی ہیں، ان سے امام بخاری نے لی. تو یہ 2 تھے. تو اسی طرح سے اب یہ معاملہ ہے نا. اس کے علاوہ جب آپ دیکھتے ہیں نا اہل تشیع راوی اور وہ راوی جو کہ رافضی تھے، ان کے بارے میں علیحدہ سے چیپٹرز ہیں. یہ جو کتاب ہے نا، یہ منہج الامام بخاری فی الروایہ عن المبتدع من خلال الجامع الصحیح، کریمہ سودانی کی کتاب ہے. ٹھیک ہے، تو یہ تقریباً کوئی آپ کہہ لیں کہ جی 500 صفحات کے اوپر، یہ ایک طرح کا تھیسز ہی ہے. تو اب معاملہ یہ کہ معاملہ اتنا سیدھا نہیں ہوتا. 500 صفحات صرف اس بات کے اوپر لکھ دیے کہ صحیح بخاری میں جو ہے وہ کون کون سے راوی ایسے ہیں کہ جن میں فلاں فلاں بدعت پائی جاتی ہے، اور اس میں اچھا ایک بدتی راوی سے 28 حدیثیں بھی ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ڈیٹا کم نہیں ہے. یہ کیوں لیا ہے؟ بات یہ ہے کہ ایک استاد جس سے 28 حدیثیں لے لی تو امام بخاری نے اس کو سلام نہیں کیا ہوگا، اب یہ کہنا چاہتے ہیں، یا اس کا احترام نہیں کیا ہوگا، یعنی اس کے سامنے زانوی تلمس طے کر کے بیٹھے ہوں گے، احترام نہیں کیا ہوگا. یہ چلو بیان کردہ ہی نہیں کردہ. مطلب یہ ہے کہ کیا لوگوں نے وہ کیا ہوا ہے، اتنا معاملات کو انہوں نے سیدھا سمجھا ہوا ہے. ہاں، جہمیت کی ایک بدعت ایسی نظر آتی ہے یہاں پہ اس سارے ڈیٹا میں، جہمیت کی بدعت کہ کسی جہمی سے جو ہے امام بخاری نے روایت نہیں لی، جس کو وہ جہمی سمجھتے ہوں، لیکن جس کو دوسرے جہمی سمجھتے ہوں، ہاں اس سے تو انہوں نے دی. وہ تو آج ہی بات آ گئی نا علی بن الجعد کی. ٹھیک ہے، تو جہمیت کی بدعت کے بارے میں وہ تھوڑا سخت ہے. خلق و افعال العباد میں بھی سخت رویہ امام بخاری نے اختیار کیا. باقی جو بدعت وغیرہ تھیں اس میں وہ عام طور پہ جو ہے وہ روایتیں لے لیتے تھے. تو اہل تشیع سے لی، ہم نے کہا روافض سے لی، رافضی راوی. چلن کا جو سکہ ہونے کا کرائٹیریا تھا، اس میں یہ بدعتی ہونا اس کی کوئی ویلیو تھی؟ دیکھیں، اصل میں بعد میں آنے والوں نے یہ تقسیم کر لی، 2 شرائط کا اضافہ کر لیا کہ جی وہ اپنی بدعت کی طرف دائی نہ ہو، ٹھیک ہے، تو اس کی روایت لے لینی چاہیے.
اور اس روایت سے اس کی بدعت کی تائید نہ ہوتی ہو. تو ایک شرط اور بھی جو ہے وہ اضافہ کی گئی کہ وہ بدعت جو ہے نا اس کی بدعت مفسقہ ہو، مکفرہ نہ ہو. ٹھیک ہے. تو لیکن بہرحال یہ شرائط بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے، بعض اوقات وہ اپنی بدعت کی طرف داعی ہوتا ہے. آپ یہاں اہل تشیع اور اہل رفض کی خاص طور پہ جو روایتیں ہیں نا ان کا اگر آپ دیکھیں نا، مثال کے طور پہ اب جیسے دیکھیں یہاں سے بحث شروع ہوئی التشیع و رفض کی، ٹھیک ہے. تو یہاں آگے چل کے انہوں نے جو ہے وہ رفض کا معنی بیان کیا، تشیع کا بیان کیا. پھر وہ راوی جن کے بارے میں تشیع کا قول قبول نہیں کیا گیا، ٹھیک ہے، یہ تو وہ راوی آ گئے کہ ان کے بارے میں تشیع کا قول قبول نہیں کیا گیا. پھر یہ بحث آ گئی کہ وہ راوی جن کے اوپر تشیع کی تہمت لگی، پھر ان میں 3 بحثیں ہیں: معتدل شیعہ، درمیانے درجے کے شیعہ، اخیر درجے کے شیعہ. تینوں سے بخاری نے روایت لی. اب دیکھیں نا یہ مباحث قائم کر رہے ہیں تینوں سے، ٹھیک ہے. یعنی جو جن کے اندر غلف تھا اور جو دعوت دیتے تھے اپنے تشیع کی طرف، یہ الفاظ ہیں باقاعدہ، جن میں افراد تھا، یہ تیسری مبحث میں وہ لوگ ہیں. اب یہاں معتدل شیعہ کی بحث آ گئی، ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں گے معتدل شیعہ کے بعد جو ہے وہ دوسرا مبحث آ گیا کہ جن کا شیعہ کا درجہ ذرا آگے بڑھا ہوا تھا، ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد جو ہے وہ تیسرا درجہ آ جائے گا کہ وہ جو غالی شیعہ تھے یا جن میں افراد تھا، یہ یا جو اپنے تشیع کی طرف دعوت دیتے تھے، ٹھیک ہے. یہ اسید بن زید بن نجی الجمال سے انہوں نے شروع کیا، ٹھیک ہے. اب دیکھیں نا یہاں پہ الفاظ ہے کان شتامن معلنا بسوء مذہبی. کیا مطلب ہے اس کا؟ شتام تھا، اپنے مذہب کا جو ہے وہ اعلان کرنے والا تھا، ٹھیک ہے. تو یہ اب جو ہے نا ایسے راویوں سے بھی جو ہے وہ آپ کو روایت جو ہے وہ مل جاتی ہے، ٹھیک ہے. اس میں پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ امام بخاری کو تو ظاہر علم تو تھا کہ یہ اس طرح کے شیعہ ہیں مثال کے طور پر، تو وہ اس چیز کو کنسیڈر نہیں کرتے تھے، مطلب سکہ ہونے میں روایت کے اندر، یا سمجھ نہیں؟ امام بخاری اصل میں روایت کو دیکھتے ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ کردار کو دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے. تو مطلب روایت سے مراد یہ ہے کہ وہ روایت جو ہے وہ اور کس کس سے آ رہی ہے. اگر اور بھی سندوں سے وہ روایت ثابت ہو رہی ہے لیکن یہاں سے ان کو اعلی سند مل رہی ہے لیکن شیعہ استاد سے مل رہی ہے، تو وہ چونکہ اور طرق سے ثابت ہے تو یہاں اس سے لے لیتے ہیں، ٹھیک ہے. سند عالی کرنا بھی ایک ان کے ہاں مقصود ہوتا تھا. دوسرا یہ ہے کہ وہ کردار کو بھی دیکھتے تھے کہ وہ سکہ ہے، مراد یہ ہے کہ سچ بولتا ہے کہ نہیں. تو وہ اپنے اس میں دیکھیں نا، یہ بحث ابن حزم نے پیدا کی. ابن حزم نے یہ بات کہی، انہوں نے کہا بھئی یہ آپ نے عجیب شرط لگا دی ہے کہ وہ اپنی جو ہے وہ بدعت کا اعلان نہ کرتا ہو. یہ کیا شرط ہوئی؟ سکہ راوی ہوگا تو وہ اپنی بدعت کا اعلان کرے گا، کہ بدعت ہمارے نزدیک ہے، اس کے نزدیک دین ہے. تو جس کو وہ دین سمجھ رہا ہے اس کو وہ پروپوگیٹ کرے گا، یہ تو اس کی خوبی بنتی ہے، آپ نے اس کی خامی بنا دی، ٹھیک ہے. مطلب انہوں نے اور اس انداز سے اس کو سوچا نا. تو خیر بہرحال علم کی دنیا بہت وسیع ہے، بہت وسیع. ایک ایک چیز کے اوپر اتنی گہری گہری بحثیں موجود ہیں کہ اتنی جلدی اور اتنی آسانی سے اتنے جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ جی اس انداز میں چیزوں کو سطحی نظر سے نہیں دیکھنا چاہیے. علم گہرائی اور تفصیل پیدا کرتا ہے، اور جتنا گہرا عالم ہوگا اس کے یہاں اتنی تفصیل زیادہ ہوگی. چلیں جی، سبحانک اللہم و بحمدک نشہد. آج اتنا ہی کافی ہے.